إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. قابل احترام صدر مجلس شیخ عبدالواحد انور یوسفی حافظ اللہ، مجلس میں موجود دیگر علماء کرام، ذمہ داران اور میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کی اس مختصر سی مجلس میں ایک بہت ہی اہم عنوان کے تحت گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ سماج کی ایک ایسی برائی ہے جس میں انسان کے ایمان، اس کے دین، اس کی عبادات، اس کے اخلاق، اس کا جسم، اس کا گھر، اس کا خاندان، اس کا مال، اور اس اعتبار سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کو نہ صرف آخرت کی مصیبتوں سے نجات دلاتا ہے بلکہ دنیا کے مسائل بھی حل کرتا ہے۔ ایسے کام جو آخرت میں انسان کو عذاب کا حقدار بناتے ہیں، اللہ کے ہاں ذلیل کرتے ہیں، جہنم کا حقدار بناتے ہیں، ایسے تمام کاموں سے قرآن و سنت کی تعلیمات ہم کو بچاتی ہیں۔ لیکن بہت سی برائیاں ایسی ہیں کہ جن کا نقصان صرف آخرت میں نہیں ہے بلکہ ان کا نقصان دنیا میں بھی ہے، اور انسان اپنی عقل سے ان کی برائی نہیں جان سکتا۔ بہت ساری برائیاں ایسی ہیں کہ جن کا برا ہونا انسان کو بالکل صاف ستھرے طور پر سمجھ میں آتا ہے، لیکن بہت سی برائیاں ایسی بھی ہیں کہ جو انسان کو مرغوب ہوتی ہیں اور عقل میں نہیں آتا ہے کہ کیوں غلط ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کے نفع نقصان کا جاننے والا ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہی جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا بھلا ہے اور کیا برا ہے۔ اسی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ نے اپنے قول و عمل سے بہترین زندگی کیسے جیتے ہیں یہ ساری انسانیت کو بتایا اور عمل کر کے دکھایا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ لوگوں کو یہ بتلائیں کہ کیا کام کرنے کے ہیں اور کیا کام چھوڑنے کے ہیں، کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا چیزیں حرام ہیں، کیا چیزیں انسان کے لیے نفع بخش ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے شر اور فساد کا ذریعہ ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا مبارک نبی ہم کو دیا جس کے ذریعے سے قیامت تک کی آنے والی برائیوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اس نبی رسول جو کہ امی ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی جس کو خود اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، جو امی ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن علم والے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، امی ہیں، جیسے ماں کے پیٹ سے انسان پیدا ہوتا ہے پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے، یہ امی ہے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا تذکرہ یہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ رسول انہیں بھلائی کے کرنے کی تاکید کرتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور یہ رسول
طیبات ان کے لیے حلال قرار دیتا ہے اور خبیث چیزیں ان پر حرام کرتا ہے۔ یہ رسول کیا کرتا ہے؟ جو پاکیزہ چیزیں ہیں کھانے پینے اور استعمال کے اعتبار سے یہ ان کے لیے حلال کرتا ہے، لیکن جو چیزیں خبیث ہیں، ناپاک ہیں، بری ہیں، چاہے اس کی خباثت مادی اعتبار سے ہو، ظاہری اعتبار سے ہو یا معنوی اخلاقی اعتبار سے ہو، یہ تمام خبیث اور گندی اور بری چیزیں ان کے لیے حرام قرار دیتا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ بوجھ جو پچھلی شریعتوں میں تھے اور وہ رسم و رواج جو سماج کے بنائے ہوئے جاہلیت کے رسم و رواج ہیں، ان سب کا بوجھ ان کی گردنوں سے، ان کی پیٹھ سے ہٹاتا ہے اور ان کے گلوں سے وہ سارے طوق نکال پھینکتا ہے جو پچھلے لوگوں نے ان کے اوپر ڈال رکھے تھے۔ اور فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو جو لوگ اس رسول پر، اس نبی پر ایمان لائیں، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور اس رسول کی مدافعت کریں، اس رسول کا دفاع کریں، ساتھ دیں اور اس رسول کی مدد کریں اس کے مقصد میں، اس کے دین میں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کریں جو اس رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی وحی، قرآن اور اس کا فہم سنت۔ اولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسا رسول بھیجا جو طیبات کو ہمارے لیے حلال کرتا ہے اور خبائث گندی چیزیں ہمارے لیے حرام کرتا ہے۔ بعض چیزیں ہم اپنی عقل سے جان سکتے ہیں لیکن بعض چیزیں ہم نہیں جان سکتے ہیں، لہٰذا اسلام میں ہم کو وہ تمام چیزیں بتا دی گئی جو ہمارے لیے حرام ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جتنے بھی پچھلے دین ہیں جو آج جن پر لوگ عمل کرتے ہیں، ان میں سے کسی ایک دین میں بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے کہ شراب مکمل طور پر حرام ہے، اور نہ صرف شراب جس کو وائن کہا جاتا ہے، الکوہل کہا جاتا ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو نشہ دلاتی ہے، نشہ لاتی ہے، وہ سب حرام ہے۔ آپ دیکھیں بائبل کو، اگر آپ دیکھیں گے، نیو ٹیسٹمنٹ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ یہ تھا کہ انہوں نے پانی کو شراب میں تبدیل کر دیا۔ اب وہ کتنا سچ ہے، کتنا صحیح ہے نہیں معلوم، لیکن صرف یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، اسلام ہے، جس میں صراحت کے ساتھ، کتنے دین تو ایسے جن کے اندر شراب پینا ایک اچھی چیز ہے، خوشی کے موقع پر، غم کے موقع پر ان کے ہاں پر پی جاتی ہے، تیوہار کے موقع پر پی جاتی ہے، نشے میں لوگ ہوتے ہیں، بلکہ بعض ان میں سے یعنی ایسے لوگ جو دھارمک ہیں وہ لوگ بھی نشہ کرتے ہیں۔ لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں نشہ اپنی ہر شکل میں حرام ہے، نہ صرف پینے کے اعتبار سے بلکہ دھوئیں کے اعتبار سے، چبانے کے اعتبار سے، انجیکشن کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی صورت کوئی بھی ہو، اسلام میں بتا دیا گیا ہے کہ اس کا اصل جو مسئلہ ہے وہ نشہ ہے، تم کسی بھی ذریعے سے نشہ لاؤ حرام ہے۔ کیسا پاکیزہ دین ہے کہ جس نے قیامت تک کے لیے آنے والی جتنی برائیاں ہیں ان کو حرام کر دیا ہے۔ آپ کہیں اور آپ کو دکھائی دے گا کہ یہ چیز واقعی کسی دینی صورت میں، کسی دھارمک صورت میں، کسی ریلیجن کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے حرام آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ صرف اسلام ہے جس میں قیامت تک کے لیے اس کو حرام کر دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا لا تشرب الخمر، خمر شراب مت پی۔ خمر کو خمر کیوں کہتے ہیں؟ الخمر ما خامر العقل، خمر خمرہ سے ہے، پردہ، دوپٹہ، کپڑا جو سر پہ عورتیں ڈھانپتی ہیں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، قرآن میں اللہ نے کہا اپنے دوپٹے کو اپنے چہروں پر، اپنے سینوں پر ڈال لو۔ تو یہاں پر خمرہ جو ہے یہ ڈھانپنے والی چیز کے لیے آتا ہے۔ خمر کو خمر کیوں کہتے ہیں؟ شراب کو عربی زبان میں شراب نہیں کہتے ہیں بلکہ اس کو خمر کہتے ہیں، جس کو ہمارے ہاں شراب کہتے ہیں۔ اس کو خمر کیوں کہتے ہیں؟ یہ عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ خمر کو خمر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ ڈھانپ دیتی ہے انسان کی عقل کو اور اس سے ایسے کام کرواتی ہے جس پر بعد میں وہ افسوس کرتا ہے اور اس کے نقصان کی بعض اوقات بھرپائی بھی نہیں ہو پاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشرب الخمر، شراب مت پی، فإنها مفتاح كل شر،
اس لیے کہ وہ ہر شر کی چابی ہے۔ معلوم یہ کہ ایک معمولی برائی نہیں ہے جس کا نقصان، جس کی خرابی، جس کا ضرر محدود ہو، بلکہ جتنے بھی شرور ہیں وہ سارے شر ان کے لیے شراب چابی کا کام کر دیتی ہے۔ یہ بہت ہی لطیف انداز میں ایک بہت بڑی حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم بنایا تھا، یعنی آپ کو صفت دی تھی کہ آپ جامع باتیں کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک صلاحیت دی تھی کہ آپ کم الفاظ میں بہت بڑی بات بیان کریں۔ آپ نے فرمایا شراب مت پی اس لیے کہ وہ ہر شر کی چابی ہے۔ سارے انسان کے اندر برائیاں عام حالات میں چھپی رہتی ہیں، گویا کہ ان کو تالا لگائے رکھتا ہے۔ ہر انسان کے اندر شر کا مادہ ہوتا ہے، وہ برائیاں کر سکتا ہے۔ گالی اس کو معلوم ہے، جھگڑا اس کو معلوم ہے، بے حیائی، زنا وغیرہ سب اس کو معلوم ہے، لیکن اخلاقی اور سماجی دباؤ کی وجہ سے انسان ان برائیوں سے رکا رہتا ہے۔ بعض اوقات اللہ کے ڈر کی وجہ سے، بعض اوقات اپنی عزت بچانے کے لیے، بعض اوقات سماج کے دباؤ کی وجہ سے، سماج میں لوگ کیا کہیں گے اس وجہ سے بھی رکا رہتا ہے۔ شراب اس احساس کو ختم کر دیتی ہے، شراب اس شرم کو انسان سے نکال دیتی ہے، شراب اس ڈر کو انسان کے دل سے ہٹا دیتی ہے۔ لہٰذا جب شراب انسان پی لیتا ہے تو اب وہ شرم و حیا اس کے اندر نہیں رہتی ہے، اب وہ سوچ اس کے اندر نہیں رہتی ہے، اب وہ ہر ایسا کام کرتا ہے جو اس نے نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ شراب اس کے لیے چابی بن جاتی ہے کہ اس کا تالا کھول دیتی ہے، اور اندر کا جو چھپا ہوا شیطان تھا وہ باہر نکلتا ہے، اندر کا جو چھپا ہوا جانور تھا وہ باہر نکل آتا ہے۔ اس اعتبار سے شراب ایک بہت بری چیز ہے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ غنڈہ گردی کرتے ہیں، کتنے لوگ زناکاری کرتے ہیں، مار پیٹ کرنا ہے، جھگڑا کرنا ہے، کچھ مرڈر کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، اس سے پہلے شراب پینی پڑتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام حالات میں انسان یہ برے کام نہیں کر سکتا ہے، اس کا ضمیر، اس کا دل اس کو روکتا ہے، تو غلط کر رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی آدمی شراب پی لیتا ہے، اس کے وہ احساسات جو اس کو ٹوکتے ہیں، الا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ انسان کو جو اندر کا دل اس کا ٹوکتا ہے تو غلط کر رہا ہے، مت کر ایسا، جو روکنے والی طاقت ہوتی ہے وہ بندھن انسان کا ٹوٹ جاتا ہے، اور انسان کا اندر سے جو حیوان ہے وہ باہر نکلتا ہے۔ لہٰذا شراب ایک بہت بری چیز ہے۔ وہ صرف یہ نہیں کہ آدمی نشے میں کہیں پڑا رہے، وہ آدمی نشے میں آ کر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کتنے ایکسیڈنٹس شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں، کتنے معصوم لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ آدمی گاڑی چلاتا ہے اور راستے پر سے لوگوں کے اوپر سے گزر جاتا ہے، سوئے ہوئے راستے پہ، فٹ پاتھ پہ لوگ ہیں، غریب ہیں، بے گھر لوگ ہیں، رات کے اندھیرے میں ان کے اوپر سے گاڑیاں چلا دیتا ہے۔ کتنے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، کتنے زنا کے کیس شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں، کتنے قتل، غصے، جھگڑے بار میں یا راستوں میں یا گھروں میں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، کتنی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں اس کی وجہ سے۔ ایک ایسی برائی ہے جس کو ختم کرنا ضروری ہے، اور دینی سطح پر اسلام نے آج سے 1400-1500 سال پہلے اس کا خاتمہ کرنے کا بیج بو دیا اور اس کو ٹوٹلی حرام کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کو بس نظریاتی سطح پر بتایا جائے کہ ایسا مت کرو، اچھا نہیں ہے، نہیں، اسلامی معاشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ختم کر دیا۔ مرحلوں میں شراب کے بارے میں احکام ایک کے بعد ایک آئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا شراب حرام، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب رکو گے؟ تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر صحابہ اتنے دیندار بن چکے تھے کہ ان کو شرابیں بہت مرغوب اور محبوب تھیں، سالوں سال وہ صدیوں کی شرابوں کو سنبھال کے رکھتے تھے، لیکن اللہ کا حکم آتے ہی انہوں نے شراب کو چھوڑ دیا۔ دین نے ان کو شراب چھڑا دی۔ یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید، آخرت کی فکر، دین کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی فرما برداری، یہ مزاج تھا جس نے ان کو شراب چھڑائی۔ اس کے بغیر شراب چھڑانا ایک بہت مشکل کام ہے۔ لہٰذا معلوم ہی ہوا کہ شراب سارے شرور کے لیے مفتاح، چابی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس چابی کو ختم کرنا، اس چیز کو روکنا، اس چیز سے لوگوں کو چھڑانا بہت ضروری ہے۔ اس تعلق سے کیا بات ہے؟ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے جو میں نے بیان کی ہے۔ شراب میں انسان کی عزت اور اخلاق کا نقصان ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان، شراب میں نقصانات کیا ہے؟
ایک آدمی اس کا اپنا سیلف رسپیکٹ ہوتا ہے، سماج میں اس کی اپنی عزت ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں عزت دار گھرانے کے ہوتے ہیں، عزت دار ہوتے ہیں، بڑے بڑے جاب کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جیسے وہ شراب پی لیتے ہیں وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ ان کی ساری عزت، ان کا وقار، سماج میں مقام ایک دم گر جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو شراب کی وجہ سے شراب پی، راستے میں ایک پارٹی واٹی ہوئی اور شراب پی کے گاڑی پر آئے اور راستے پہ پڑا ہوا ہے، کوئی گٹر میں پڑا ہوا ہے۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی دن ہے، خوشی کا دن تھا اور شراب دوستوں کے ساتھ پی، یا غم کا دن تھا شراب پی، اور آ کے آپ دیکھو گے کہ راستوں میں کہیں پڑے ہوئے ہیں، فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں، گٹر کے اندر بھی پڑے ہوئے ہیں، گندگی میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی احساس نہیں ہے۔ یہ انسان کی عزت کے لیے نقصان ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے آدمی بعض اوقات شراب پیتا ہے، گھر میں، پڑوس میں، بستی کے اندر گالی گلوچ اور جھگڑے فساد کرتا ہے۔ سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی اتنا اچھا آدمی ہے، سر جھکا کے کام پہ جاتا ہے، سر جھکا کے واپس گھر کو آتا ہے، کبھی کسی کو چھیڑتا نہیں، کبھی کسی کو کچھ بولتا نہیں، لیکن جیسے ہی شراب پیتا ہے اس کے اندر کا جن باہر آ جاتا ہے، اس کے اندر سے ایک شیطان نمودار ہوتا ہے۔ اس سے برا آدمی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اس آدمی کی عزت پوری ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی عزت کی حفاظت کرنا بھی دین ہے۔ اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ضروری ہے۔ بچے کو بھی اپنی عزت کا لحاظ ہوتا ہے، وہ بھی نہیں بے عزتی برداشت کرتا ہے، لیکن شراب ایک انسان کو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ذلیل کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو شراب کی وجہ سے گھر کے سامان چوری میں لگ جاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو شراب کی وجہ سے چوری کرتے ہیں؟ نہ صرف شراب، میں آگے اس پر بھی آ رہا ہوں کہ شراب کی اور بھی صورتیں ہیں، نشے کی اور صورتیں ہیں۔ جو لوگ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں ان کی زندگی میں باقی اخلاقی برائیاں بھی آتی ہیں۔ چوری کر، گھر کا سامان چوری کر کے باہر بیچ کے آنا، گھڑی بیچ دینا، کبھی کچھ اور بیچنا، بعض اوقات جسم کے اعضاء تک بیچ دیتے ہیں۔ ڈرگ ایڈکٹ جب آدمی ہو جاتا ہے، کڈنی بیچ دیا، اپنی کڈنی بیچ دیا، کیوں؟ پیسہ چاہیے۔ کبھی بچوں کی فیس آتی ہے، وہ فیس بیچ دی، بچوں کی کچھ چیزیں بیچ دی، کھلونے بیچ دی، کیا نہیں کرتے ہیں۔ یہ ذلت کتنی بڑی، کتنی بری چیز ہے کہ ایک آدمی اتنا ذلیل ہو جائے کہ وہ اپنی اس ہوس کو مٹانے کے لیے، اپنی ضرورت کو پانے کے لیے اخلاقی ساری حدیں ختم کر دے اور بیہودہ کام کرے اور ذلیل ہو، خود اپنی نگاہ میں بھی ذلیل ہو۔ کون سا شراب کا عادی ہے جو سمجھتا ہو کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں؟ جب تک کہ اس کے اندر وہ چاہت ہوتی ہے وہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ جب اس کی چاہت پوری ہو جاتی ہے، نشے سے باہر آتا ہے، جب ہوش و حواس میں آتا ہے اور سر درد ہوتا رہتا ہے، اس وقت میں احساس ہوتا ہے کیا کیا تو نے، تو برا آدمی ہے۔ جو کچھ کوشش اس کے پانے کے لیے کی تھی، بعد میں احساس ہوتا ہے کہ تو برا آدمی ہے۔ ایسا آدمی اخلاقی طور پر اور اپنی عزت کے اعتبار سے ایک دم گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا نقصان ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ شراب میں معاشی نقصان ہے۔ پیسہ آپ دیکھیں بلینس آف ڈالرز، آپ عالمی سطح پر دیکھیں کتنا پیسہ اس میں خرچ ہوتا ہے، ٹیکسز اس کے لیے دینے پڑتے ہیں، اور یہ چیز ایسی بھی نہیں کہ واقعی اس میں کچھ فائدہ ہو۔ تو کروڑوں روپے اس کے اوپر خرچ ہوتے ہیں ایک ایسی چیز کے اوپر جو سماج کے لیے نقصان ہے۔ وہی پیسہ اگر بچا کر کسی اچھے گول میں، کسی اچھے کام میں، غریبوں کو بسانے میں اور بیواؤں کے لیے اور بیماروں کے علاج میں لگایا جائے، کتنا کام ہو سکتا ہے۔ یہ سارا پیسہ آپ سوچیں کہ وہ کماتے کتنا ہوں گے کہ ان کو ٹیکس الگ سے دینا پڑتا ہے، کتنا پیسہ ہے، کتنے لوگ پیتے ہوں گے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اس میں خرچ اتنا ہوتا ہے، بلکہ کئی لوگ شراب پینے والے وہ کام نہیں کر پاتے جیسا کرنا چاہیے، ڈرگ ایڈکٹس کام نہیں کر پاتے جیسا کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی ذہنی صلاحیتیں معاف ہوتی چلی جاتی ہیں، ان کا جسم ان کا ساتھ نہیں دے پاتا ہے۔ کتنے شراب پینے والے ان کے ہاتھوں میں رش آ جاتا ہے، ایک وقت کے بعد میں ہاتھ کانپتے ہیں۔ دیکھیے آپ ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں، وہ بالکل اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں رکھ پاتے ہیں، لہٰذا وہ جس جاب پہ ہوتے ہیں وہ کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو جاب سے نکالا بھی جاتا ہے، ان کو جاب سے ہٹایا بھی جاتا ہے، ایک حد تک لوگ ٹالریٹ کرتے ہیں، اس کے بعد نہیں۔ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، معاشی زندگی کی تباہ ہو جاتی ہے، بچوں کا ایجوکیشن، بیوی، کھانا پینا، گھر کے خرچے، تو اس اعتبار سے معاشی نقصان بھی اس میں ہوتا ہے۔ اس میں وہ پیسے کی ضیاع، پیسوں کو برباد کرنا تو ہے ہی ہے، لیکن مستقبل کے اعتبار سے بھی انسان کی آمدنی، اس کا فائنینشیل لائف ڈسٹرب ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو دو بڑے خرچ اور ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، کیا ہے وہ؟
ان کے علاج میں ریہیبلیٹیشن اور اسی طرح سے ان کے ہیلتھ کیئر، ان کے لیے دواخانوں میں خرچہ جو ہوتا ہے یہ الگ خرچ ان کے لیے آتا ہے. ان کو صحیح انسان بنانے کے لیے پورا گورنمنٹ کو اس پہ خرچ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے ان کے لیے لا اینڈ آرڈر کے لیے، ان کے لیے لا انفورسمنٹ کے لیے پولیس، اور اس میں کتنا خرچہ ہوتا ہے، کتنے جھگڑے ہوتے رہتے شراب کی وجہ سے. خاص طور سے نیو ایئر ہے، کرسمس ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی اوقات ہوتے ہیں شراب پی کے کتنے لوگ جھگڑے فساد کرتے ہیں، کتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. تو میڈیکل کے اعتبار سے یا قانونی اعتبار سے ایک بڑا خرچ حکومت کے بجٹ کا اس میں جاتا ہے. یہ پیسوں کا نقصان ہے. اگر لوگ یہ نہ کریں تو کتنی آسانی ہوگی اور کتنا پیسہ وہی دوسرے کاموں میں لگایا جا سکتا ہے. تو ملکی سطح پر، انفرادی سطح پر، خاندانی سطح پر پیسوں کی بربادی اس کی وجہ سے ہوتی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ گھروں کا نقصان اس میں کتنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر جو اس تعلق سے ایکسپرٹس ہیں ان لوگوں نے کہا ہمیشہ ان لوگوں کی فیملی انسٹیبل ہوتی ہے جو لوگ شراب اور نشے کے عادی ہوتے ہیں. ان کے خاندان میں واقعی وہ خوشی اور واقعی وہ محبت کا ماحول اور وہ ساری چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں. آئے دن جھگڑے ہوتے ہیں، بیوی شوہر کے جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. کئی عورتیں، شوہر ان کے پیسہ ویسا لے کر اس کو شراب میں استعمال کرتے ہیں، ان کی فائنینشیل لائف خراب ہوتی. ان کی عورتیں دوسروں کے گھروں میں کام کرتی ہیں. بعض اوقات ان کی عورتیں غلط راستے پہ بھی چلی جاتی ہیں کیونکہ شوہر سے وہ محبت نہیں ملتی ہے. بار بار شراب کی وجہ سے جھگڑے، نفرتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ کہیں اور اپنے لیے محبت کا راستہ تلاش کرتے ہیں کیونکہ وہ شوہر کی زندگی میں بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں. اس سے بچوں کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بچے آئے دن ماں باپ کے جھگڑے دیکھتے ہیں، باپ کو شراب کی حالت میں دودھ دیکھتے ہیں، گالی گلوچ کرتا دیکھتے ہیں، سماج میں ان کی بے عزتی دیکھتے ہیں. ان بچوں کے دلوں میں دو میں سے ایک چیز پیدا ہوتی ہے، یا تو وہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، یا تو اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگ جاتے ہیں، یا پھر احساس کمتری مبتلا ہوتے ہیں، یا پھر ان کے اندر اگریشن پیدا ہوتا ہے. وہ باغی بنتے ہیں، وہ باپ کو مارنے پیٹنے والے بعد میں بنتے ہیں. وہ گھر کے اندر جا کر باہر دوسرے نوجوانوں کے ساتھ میں شرارت کرنے والے کام کرتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ باپ سے اسی چیز کو سیکھتے ہیں، اور اکثر لوگوں نے یہ بات کہی ہے. اس بارے میں جو ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نوجوان جو شراب اور ڈرگز وغیرہ میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی فیملی میں کوئی ان سے پہلے ایسا کرنے والا ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں یہ کرتا ہے تو میں بھی کروں گا. بعض اوقات شراب کے نشے میں آدمی اپنی ہی اولاد کو شراب لانے کے لیے بولتا ہے. وہ کیسے نہیں سیکھے گا اس چیز کو؟ وہ بھی اس چیز کو سیکھتے ہیں. تو اگلی نسل بھی اس سے برباد ہوتی ہے، خاندانی ڈھانچہ اس سے برباد ہوتا ہے. یہ بہت بڑا نقصان ہے. اسی طرح سے تعلیمی نقصان اس میں ہے. جو شراب پینے والے ڈرگ ایڈکٹس نوجوان جیسے مثلا شراب پینے کے عادی ہوتے ہیں، کالج میں گئے، دوستوں کے ساتھ پارٹی شارٹی کی، اور اس میں ایک دن کہا ایک نے چل میری محبت میں پیا، عادت ہو گئی. سگریٹ ہے اور تمباکو ہے، اسی طرح سے ڈرگز ہیں. بس ایسا ہی ہلکا پھلکا ہے، زیادہ کچھ ہوتا نہیں اس سے، بس ہاں ترنگ آتی ہے، پیو، غم بھلانے کے لیے. بہت ٹینشن میں لے، آج خوشی کا دن ہے لے، مذاق مذاق میں لے، کوئی نہ کوئی ان کو دیتا ہے اور ان کی زندگی میں وہ چیز شامل ہو جاتی ہے، عادی ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں. جو ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھیے، بیٹھے ان کے ساتھ تھوڑی دیر، کبھی ایک بات کریں، کبھی دوسری، کبھی تیسری، ان کا ذہن فوکس نہیں کر پاتا ہے. ان کی سوچنے کی صلاحیت، ڈیسیجن میکنگ صلاحیت وہ ٹھیک نہیں ہو پاتی ہے. وہ امپلسیو ہو جاتے ہیں. جیسے گائے بکری جانور ہوتے ہیں، ان کو جو چاہیے وہ چاہیے، وہ فیوچر کا نہیں سوچ پاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں رکھ پاتے ہیں، وہ ایک دم جانور کی سطح پر آ جاتے ہیں. ان کو چاہیے ہوتا ہے، وہ سوچ سمجھ کر فیصلے نہیں لے پاتے ہیں. ایجوکیشن کے میدان میں ایسے نوجوان فیل ہو جاتے ہیں، کئی کلاسز خراب کر دیتے ہیں، پڑھائی ان کی ٹھیک سے نہیں ہو پاتی ہے، فیس بعض اوقات لے کے کھا جاتے ہیں یا یہ چیزیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایجوکیشن ان کا تباہ ہو جاتا ہے، ان کا کریئر پورا ختم ہو جاتا ہے. اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو پڑھائی نہیں کر پاتے ہیں، ان کا پرفارمنس خراب ہو جاتا ہے، ان کے مارکس وغیرہ سب بگڑ جاتے ہیں، ان کی زندگی جاب کے لائق نہیں رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو جو کمپیٹیٹو نہیں ہوں گے جاب نہیں ملے گا، پھر وہ لوگ آگے زندگی میں بھی فیلئر بن کر اور زیادہ اس میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے. تعلیمی اعتبار سے بھی نوجوان بگڑ جاتے ہیں. جسمانی اعتبار سے بہت بڑا نقصان انسان کو ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر بہت لمبے زمانے تک آدمی ڈرگ ایڈکٹ رہے، شراب پیتا رہے، اس طرح کی
گانجا، چرس، کوکین اور اتنی ساری حشیش اور جتنی بھی چیزیں ہیں، آدمی ان کو استعمال کرتا رہے تو اس سے دل، اس کے پھیپھڑے اسی طرح سے یہ خراب ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے کینسر اس کو ہو سکتا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، drugabuse.government میں آپ کو ساری تفصیلات ملیں گی، اتنا وقت نہیں کہ میں ڈیٹیل میں ساری چیزیں بیان کروں۔ اسی طرح سے ذہنی طور پر ذہن معاف ہو جاتا ہے، بعد کے زمانے میں ان کا سوچنے کی صلاحیت خراب ہو جاتی ہے۔ HIV اور ایڈز بھی ان کو ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسے لوگ زنا کاری میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ انجیکشنز لے کے ایک دوسرے کو گھونپتے ہیں اور لگاتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں دوسرے کی بیماریاں ان کو آ جاتی ہیں۔ ایسے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ چیز چاہیے ہوتی ہے، تو ایک دوسرے کے انجیکشن استعمال کرتے ہیں اور ڈرگز لیتے ہیں، تو ایک دوسرے کی بیماریاں بھی ان کو آ جاتی ہیں۔ تو HIV وغیرہ، ایڈز وغیرہ ان کو ہو جاتا ہے، ہیپیٹائٹس کی بیماری ہوتی ہے، اور اسی طرح سے دوسرے اور بھی کئی مسائل ان کے ہوتے ہیں۔ اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ڈرگ ایڈکشن از اے برین ڈس آرڈر۔ ڈرگ ایڈکشن کیا ہے؟ دماغی بگاڑ ہے، دماغ کی خرابی ان کی ہو جاتی ہے، ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی تعجب کی چیز نہیں کہ ایک آدمی شراب اور نشے کا عادی ہو تو اس واقعی دماغ کی خرابی ہے، اس کی برین ڈس آرڈر اس کا ہوتا ہے۔ یعنی صرف اس وقت کے لیے نہیں، اگر آپ اس کا سکین کرو گے دماغ کا، جو ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں ان کا دماغ الگ ہوتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو سیدھے سادے ٹھیک ٹھاک لوگ ہوتے ہیں، ان کا دماغ ہی بدل جاتا ہے، واقعی ان کا دماغ فزیکلی بدل جاتا ہے، اس کے اندر فنکشننگ خراب ہو جاتی ہے، اس کے کئی حصے ڈیڈ ہو جاتے ہیں، اور کئی حصوں میں الگ اس کا وائرنگ الگ ہو جاتی ہے۔ یہ سارے مسائل انسان کے جسم میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جلد کی بیماریاں، سکن کے پرابلمز، اور جو لوگ تمباکو وغیرہ کے عادی ہوتے ہیں ان کے منہ کے کینسر، ان کی زبان خراب ہونا۔ کسی بھی آدمی گٹکا کھانے والا، اس کو منہ کھولنے کے لیے بولو، وہ اپنا منہ نہیں کھول سکتا ہے بھائی۔ جو گٹکا کھانے کا عادی ہے، آپ اس کو بولو انگلیاں ڈال کے بتاؤ پورے منہ میں، وہ نہیں کر پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے جو اس کے سکن ہوتی ہے اور اندر کا گوشت ہوتا ہے، وہ اس کا سخت ہو جاتا ہے اور جھلس جاتا ہے۔ شراب پینے کی وجہ سے اس کی سکن، اس کے جسم کے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں، پیشاب وغیرہ کے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ شراب پینے والوں کی جنسی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے، وہ بیوی کا حق ٹھیک سے ادا بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ اور کتنی تفصیلات بیان کی جائیں، یہ آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ میں اس کے لیے نہیں یہاں بیٹھا ہوں، میں شرعی اعتبار سے اس کی برائی بتانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ لیکن یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ بعض اوقات آخرت انسان کے سامنے نہیں ہوتی، کم سے کم دنیا کے ڈر سے تو آدمی رکے گا۔ اور ہم ایسے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، اس میں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ہم اگر جانتے ہیں ان چیزوں کو، تو ہم ان نوجوانوں کو، ان لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ برائیاں اس میں ہیں۔ اسی طرح سے آج حالات کیا ہیں، اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، نہ میرے پاس اتنی تفصیل ہے، بہت کم وقت میں میں نے مواد جمع کیا۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک رپورٹ newindianexpress.com پہ ہے جو مارچ 2018 کی ہے۔ اس میں ان لوگوں نے بتایا کہ اس میں ہیڈنگ کیا ہے؟ more than 90% street children in Delhi drug addicts۔ دلی میں جو بچے راستوں پہ رہتے ہیں، فٹ پاتھ وغیرہ پہ رہتے ہیں، ان میں سے 90% بچے ڈرگ ایڈکٹس ہیں۔ 90% کس کو کہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو دا منسٹری کی رپورٹ ہے، 46,410 cases of substance abuse by street children were reported in the national capital last year۔ پچھلے سال صرف جو بچے راستوں پہ رہتے ہیں، فٹ پاتھ پہ رہتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں منسٹری کی رپورٹ ہے کہ 46,410 بچے، 46,410 بچے، پورے ملک میں نہیں، پوری دنیا میں نہیں، صرف دلی میں ہے۔ اور یہ رپورٹڈ کیسز ہیں، یعنی یہ کہیں نہ کہیں دواخانے میں، پولیس میں ان کی رپورٹنگ ہوئی ہے۔ ان کے علاوہ کتنے ہوں گے جن کی رپورٹنگ نہیں ہوئی ہے؟ یعنی آدھا لاکھ بچے ہیں، میں بڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اب بچوں کا جس قوم میں، جس ملک میں یہ حال ہو، آپ بتائیے ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ اس میں سے کتنے کرمنلز نکلیں گے، کتنوں کی جانیں دھوکے میں آئیں گی، کتنوں کے مال دھوکے میں آئیں گے، اس سماج میں کیا دے پائیں گے سماج کو، ان کی اگلی نسل کا کیا، یہ کتنوں کی عزت خراب کریں گے۔ تو یہ 50,000 بچے تقریباً آپ دیکھیں گے کہ صرف دلی میں ایسے ہیں، راستوں پہ رہنے والے، یہ کیا ہیں؟ ڈرگ ایڈکٹ ہیں، راستوں پہ رہنے والے، ان کا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے، ان کو کوئی کنٹرول کرنے والا بھی نہیں۔ اس سماج کو کتنا خطرہ پہنچا سکتے ہیں، کتنی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں سماج کے لیے۔ تو یہ حال ہمارے ملک کا ہے، صرف دلی کا حال یہ ہے۔
اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ کئی بیماریاں ہیں جو سبسٹنس ابیوز ان چلڈرن اینڈ ایڈولیسنس، یہ پوری ایک رپورٹ چھپی ہے جو انڈین یعنی پیڈیاٹرکس کی جرنل آف پیڈیاٹرکس میں یہ رپورٹ پوری آئی ہے. اس میں انہوں نے پوری بیماریاں، مسائل، سوشل پرابلمز کیا ہیں، پورا اس کو بیان کیا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ یعنی اس تعلق سے ہے. اور کئی مسائل آپ خود اپنے سماج میں، معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ شراب، ڈرگ ایڈکشن اور اسی طرح سے جتنی چیزیں ہیں ان کی وجہ سے کیا کیا پیدا ہوتے ہیں. یہ دنیاوی اعتبار سے ہماری معلومات ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلامی اعتبار سے اس میں ہم کو کیا رہنمائی ملتی ہے اور اس کی کیا برائی ہے، اس کی شرعی اعتبار سے کیا قباحت اور خباثت ہے. خمر کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ صرف شراب نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو نشہ لاتی ہے اسلام میں حرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل شراب اسکر فہو حرام، ہر پینے کی چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے. آپ دیکھیے یہ حدیث جوامع الکلم میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صلاحیت دی تھی کہ چھوٹے الفاظ میں، تھوڑے الفاظ میں آپ بہت بڑی بات بیان کریں. آپ نے فرمایا کل شراب اسکر، کل شراب اسکر فہو حرام، ہر وہ پینے کی چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے. یعنی اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک ہم کو صفت بتائی گئی، ایک کوالٹی بتائی گئی، ایک ہم کو بتایا گیا کہ کیا چیز حرام ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ وائن تمہارے لیے حرام ہے. اس زمانے میں، پچھلے زمانوں میں اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں. آج نئی چیزیں آ رہی ہیں اور لوگ اس کو نشے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. اس حدیث سے قیامت تک کے آنے والی تمام چیزیں، کسی کا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر وہ چیز فرمایا کہ کل شراب اسکر فہو حرام، ہر وہ چیز جو پی جاتی ہے، چاہے وہ دھوئیں والی پی جائے یا چاہے وہ پینے کے اعتبار سے پی جائے، کیونکہ آدمی سگریٹ بھی پیتا ہے نا، تو پینے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی وہ لکوڈ ہی ہونا چاہیے. تو یہاں پہ بتایا جائے کہ ہر وہ شراب جس سے نشہ لایا جائے، جس سے نشہ آتا ہے، وہ حرام ہے. اسلام میں وہ حرام ہے، کوئی اس کو نہیں پی سکتا ہے، پڑھا لکھا، ان پڑھ، جاہل، گوار، کوئی بھی ہو. ہر آدمی چاہے وہ بیمار ہو، کوئی بھی ہو، بلکہ اس کی دوا بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اسلام میں یہ چیز سرے سے حرام ہے. اس کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجتنبوا کل مسکر، ہر نشہ لانے والی چیز سے بچو. اس میں اب دیکھیے کیا کیا آتا ہے. اس میں شراب آتی ہے، وائن، الکوہل. اس کے اندر ڈرگز آتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی، جتنے بھی نام، میریجوانا، حشیش اور وہ جتنے بھی نام ہیں، وہ سارے کی ساری چیزیں وہ حرام ہیں. وہ سب کی سب اس میں حرام ہوتی ہیں. کوکین ہے، ہیروئن ہے، اور اسی طرح سے حشیش، گانجا، اس کے الگ الگ نام سے لوگ اس کو پکارتے ہیں. یہ سب کے سب حرام ہیں. حتیٰ کہ بھنگ وغیرہ چیزیں بھی حرام ہیں. بعض لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، بھنگ اتنی سیریس نہیں ہے. بھنگ ہے، آدمی نشے میں آتا ہے اس کی وجہ سے، کہ جس چیز سے انسان کی عقل معوف ہو جائے، اس کی عقل خراب ہو جائے، وہ صحیح طرح سے فنکشن نہیں کر پائے، ایسی تمام چیزیں اس کے لیے حرام ہے. اسلام میں حرام، اور 1400 سال پہلے حرام کر دی گئی، آج نہیں. بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ جس چیز کو زیادہ کوانٹٹی میں لیا جائے تو نشہ ہوگا، تو اس کی تھوڑی کوانٹٹی بھی حرام ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں، میں زیادہ نہیں پیتا، میں تھوڑا پیتا ہوں، بس اتنا ہی پیتا ہوں. زیادہ پینے سے بہت پھر گڑبڑ ہوتی ہے، نشہ آتا ہے. آپ بتائیے جتنے شراب پینے والے ہیں وہ کیا اس کوانٹٹی پہ رک پاتے ہیں؟ ایڈکشن کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایڈکٹ جب ہو جاتا ہے، ڈرگ ایڈکٹ جو ہوتے ہیں چپلک وغیرہ بھی کھا لیتے ہیں، ایسے بھی کیسز آئے ہیں. ہاں، کیا نہیں کرتے ہیں وہ لوگ جب وہ لوگ نشہ چاہتے ہیں. نشے کی بات یہ ہے کہ ایک انسان کی ایک کوانٹٹی پر ایک انسان کا دل جب نہیں بھرتا ہے وہ اس کو بڑھاتا ہے. ایک طرح کے نشے سے اس کو جب واقعی دل بھر جاتا ہے، وہ دوسرا اس سے آگے کا نشہ کرتا ہے. اور یہ چیز کبھی ایک حد تک رکی رہتی نہیں ہے، بلکہ آدمی ایک کے بعد ایک اگلے سٹیپ پہ اور گراوٹ میں چلا جاتا ہے. لہٰذا اسلام میں اس کو سرے سے منع کر دیا گیا کہ کوئی آدمی کہے کہ ٹھیک ہے اتنی شراب پینے سے نشہ ہوتا ہے نا، میں اس سے تھوڑی پیتا ہوں. اسلام میں کہا گیا کہ جس کا زیادہ نشہ لائے اس کا تھوڑا بھی حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کے زیادہ سے نشہ ہو اس کا تھوڑا بھی حرام ہے.
یعنی جو زیادہ پینے سے نشہ ہوتا ہے اس کو تھوڑا پینا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں اتنا نہیں پیتا ہوں میں کہ نشہ ہو جائے، بلکہ میں پارٹی میں فنکشن میں بس تھوڑا اتنا پیتا ہوں، اتنا بھی نہیں، اس سے تھوڑا بھی نہیں، ایک گھونٹ بھی آدمی نہیں پی سکتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جس نے اس گندگی کو، اس برائی کو سرے سے حرام کر دیا گیا۔ کتنے لوگ ہیں دنیا کے یعنی پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں پیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس چیز کی وجہ سے ایڈکشن ہم کو ہوگا۔ اگرچہ نشہ اس میں نہیں ہو رہا ہے لیکن پیتے 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 آدمی زیادہ پینے لگے گا اور اس سے اس کا عادی ہوگا۔ ہم کیوں ایک چیز کا، ایسی چیز کا عادی ہو جائیں جو ہمارے لیے فائدہ مند نہیں، جو ہمارے سماج کے لیے، آپ تھوڑی پیو گے تو بنانے والا بنائے گا نا، بنانے والا تو بنائے گا، اس کا پروڈکشن ہی نہیں ہونا چاہیے، شراب بننی ہی نہیں چاہیے۔ جب بنے گی، پینے والے ہوں گے تو بنانے والے ہوں گے، جب پینے والے ختم ہو جائیں گے تو بنائے گا کس کے لیے آدمی؟ جب اس کا بزنس فلاپ ہو جائے گا، وہ کوئی پینے والا ہے اس کو نہیں مل رہا ہے تو کیوں بنائے گا؟ لیکن جب تھوڑا پینے والے ہوں گے تو زیادہ بنانے والے بھی ہوں گے۔ لہٰذا حدیث میں جس کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے زیادہ سے نشہ ہو اس کا تھوڑا بھی حرام ہے، بلکہ شراب کا بزنس بھی اسلام میں حرام ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ہم پیتے نہیں ہیں، ہم صرف بنا کے بیچتے ہیں، ہمارا بزنس ہے۔ میں میرے بچوں کو منع کرتا ہوں، ہمارے گھر میں کوئی نہیں پیتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، جس گندگی سے آپ خود بچ رہے ہو، آپ پورے سماج کو اس گندگی میں ڈال رہے ہو۔ جو چیز آپ کہہ رہے ہو کہ ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ سماج کو تو دے رہے ہو نا۔ سماج میں کوئی آدمی پی کے زنا کر رہا ہے، ریپ کر رہا ہے، کوئی شراب پی کے مرڈر کر رہا ہے، کوئی شراب پی کے چوری کر رہا ہے، کوئی شراب پی کے راستوں پہ پڑا ہوا ہے، کوئی شراب پی کے جھگڑے کر رہا ہے، تو آپ کی بنائی ہوئی شراب کی وجہ سے سماج میں کیا بھلائی آ رہی؟ کون آدمی جو شراب پی کے اچھا کام کر رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ شراب انسان کے سوچنے کی صلاحیت کو ہی ختم کر دیتی ہے، اس کی شرم و حیا کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الذی حرم شربها حرم بیعها، جس اللہ تعالیٰ نے شراب کا پینا حرام کیا ہے، اس نے شراب کی تجارت، اس کا بیچنا بھی حرام کر دیا ہے۔ تو یہ نہیں کہ مسلمان، آپ دیکھیے بہت سارے لوگ خود نہیں کرتے ایک برائی، جوا خود نہیں کھیلے گا لیکن جوا کا اس کا کاروبار ہوگا، لاٹری کا کاروبار ہوگا اس کا، لیکن اولاد کو نہیں کھیلنے دے گا۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ نہیں، تم کو خود کو بھی بچنا ہے اور سماج کو بھی بچانا ہے۔ یہ نہیں کہ تم اپنے آپ کو تو بچاؤ، اپنے گھر کو تو بچا لو، لیکن سماج کو ایک گندگی اور گڑھے میں ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا، ان الذی حرم شربها حرم بیعها، جس اللہ تعالیٰ نے شراب کا پینا حرام کیا ہے، اس نے نشے والی چیزوں کا بیچنا بھی حرام کر دیا ہے۔ اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ شراب کی برائی ایمانی اعتبار سے کیا ہے؟ شراب کے بارے میں اللہ نے بتلایا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، یعنی ایک عام آیت ہے جس میں شراب اور نشے والی چیزیں سب آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 43 میں اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس انسان کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا، اپنا الہ بنا لیا؟ کیا تم ایسے انسان کی سرپرستی کر سکتے ہو؟ ایسے انسان کے نگراں تو بن سکتے ہو؟ ایسے انسان کو تم بچا سکتے ہو، اس کے کام آ سکتے ہو؟ یہاں بھی یہ بتایا گیا کہ جو انسان اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لے تو ایسا انسان اس کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ شراب کا ایڈکٹ ہونا، نشے اور ڈرگ ایڈکٹ ہونا اسی کی ایک فرع ہے۔ اگرچہ وہ اس کو اپنا معبود نہیں مانتا ہے، اپنا گاڈ نہیں مانتا ہے اس کو، لیکن آپ دیکھیے اللہ کو اپنا معبود ماننے کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ بتائے وہی آدمی کرے، اس کا پابند ہو جائے، یہ کرنا ہے کرے، نہیں کرنا ہے نہیں کرے۔ جب بھی اللہ کی طرف سے حکم آئے، جیسے 5 وقت کی نمازیں ہیں، صبح اذان ہو رہی، دوپہر میں، شام میں، رات میں اذان ہوئی، فوراً اٹھو، تجارت چھوڑو، جاؤ نماز کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے، اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، اپنی مرضی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی کسی کا، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے، وہ ہمارا مالک ہے، لیکن جو آدمی ایڈکشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، اب اس کا مالک کون ہوتا ہے؟ وہ نشہ جس کا وہ عادی ہے۔ اب بیٹھے بیٹھے اچانک ذہن میں آیا شراب پی رہا ہے، وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، وہ اس کا غلام بن جاتا ہے۔ اللہ کا غلام بننا بھی کم سے کم انسان کو کنٹرول والا رکھتا ہے، لیکن اس کا جب غلام بن جاتا ہے، اس سے آگے گزر کر
وہ اپنا کنٹرول بھی کھو دیتا ہے. جب بھی نشہ اسے تقاضا کرتا ہے، چوری، مار پیٹ، چھینا جھپٹ کر کے، کچھ بھی کر کے وہ اپنی اس ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اندر سے وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، اندر سے حکم آتا ہے چاہیے. کتنے لوگ نیند میں سے اٹھنے کے بعد بھی شراب پیتے ہیں، سوتے وقت بھی پیتے ہیں، دن بھر پیتے رہتے ہیں. غلام، ایک آدمی خود اپنا فیصلہ اپنی زندگی کا نہیں کر سکتا ہے، وہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے، اس کو چاہیے. تمباکو وغیرہ کا بھی دیکھیں، اگرچہ تمباکو اس طرح کی چیز نہیں ہے، گٹکا، تمباکو اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اگرچہ وہ اس طرح کا نشہ نہیں ہے جیسے شراب ہوتی کہ آدمی چکر میں آ کے کچھ بھی گالی بکنے لگے، لیکن وہ بھی اسی کی ایک صورت ہے. آپ دیکھیں کتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد افطار کرتے ہیں، افطار فوراً اذان ہو گئی، اتنے ٹائم میں جا کے آ کے وہ کھاتے بھی ٹھیک سے نہیں، افطار بھی آدمی سکون سے نہیں کر پاتا ہے، اور جا کے بیت الخلاء کے پاس دیکھیں گے کوئی مسجدوں کے اندر بہت ساری، جا کے وہ آدمی 2-3 لوگ مل کے اتنے دیر میں کر کے پھر جماعت میں بھی شریک ہوتے ہیں. دائیں بائیں لوگ بولتے ہیں ابھی تو افطار کیا، اتنی بھوک کہاں سے آ رہی سگریٹ کی؟ کیوں؟ آدمی ڈیمانڈ اتنی ہے. بتائیے، اتنا جب کسی چیز کا انسان غلام ہو جائے، وہ زندگی میں صحیح ڈیسیجن نہیں لے سکتا ہے. آدمی کو غلام نہیں بننا چاہیے اس طرح کے ایڈکشن کا. ایسا آدمی بہت خطرے میں ہوتا ہے، وہ زندگی میں کئی فیصلے غلط کرے گا، وہ فیوچر کا سوچنے کی بجائے پریزنٹ کا سوچنے لگ جاتا ہے. اس کو ابھی چاہیے، اس کو آگے کی زندگی، بچوں کی، بیوی کی، اپنے سماج کی، اپنی زندگی، اپنی صحت، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. میری یہ ضرورت اس وقت میں ہے، وہ پوری ہونا چاہیے. یہ گویا کہ اس کو اپنا مالک بنانا ہے، اس کو اپنا معبود بنانا ہے کہ جو وہ کہے میں کروں گا. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اللہ نے کیا سکھایا ہم کو؟ اے نبی آپ کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے. جیسا اللہ کہے گا ہم کریں گے، جو اللہ حکم دے گا ہم کریں گے، جو اللہ چاہے گا ہم کریں گے. لیکن یہی مقام آدمی کس کو دے دیتا ہے؟ پھر اس ایڈکشن کو، کہ جو وہ چاہے، جو دل چاہے، جو آدمی کی خواہش اور اس کی ضرورت چاہے، آدمی اسی کا غلام بن جائے. یہ غلامی کتنی ذلت والی غلامی، جس کا اینڈ کیا ہے؟ آپ بتائیے. کوئی ڈرگ ایڈکٹ بہت اچھا انسان ہے، یہ ڈرگ پیتا ہے اور یہ سب چیزیں، ہاں ہر چیز کھاتا ہے، دنیا کا سب سے ترقی یافتہ انسان ہے، ایک دم انٹلیکچوئل ہے، کہاں ملے گا آپ کو؟ اخلاقی گراوٹ، جسمانی نقصان، سماجی بے عزتی، یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے آتی ہیں. اس میں ذلت ہی ذلت ہے. تو ایمانی اعتبار سے بھی جو ہے یہ گندگی ہے. اسی طرح سے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس پر غور کرنا ضروری ہے. فرماتے ہیں فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ، نشے سے بچو، فَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ إِلَّا لَيُوشِكُ أَن يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ. امام النسائی نے اس کو روایت کیا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ شراب سے بچو. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی قسم، ایمان اور شراب کی لت، شراب کی عادت، شراب میں دھت رہنا، شراب کی بیماریاں، اس کا ایڈکشن، کہتے ہیں ایمان اور شراب کا ایڈکشن دونوں آدمی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، مگر دو میں سے ایک اس کو دوسرے کو باہر نکالے گا. یا تو ایمان آدمی کی شراب کی عادت چھڑا دے گا، یا پھر شراب انسان کے ایمان کو اس کے دل سے باہر نکالے گی. معلوم یہ ہوا کہ یہ ایسی گندگی ہے کہ جو انسان کے ایمان کو بھی خراب کرتی ہے. اس کا صرف دنیا کا نقصان نہیں ہے، اس کا دین کا بھی نقصان ہے. آدمی کا فیتھ، اس کا ایمان، اس کا دل، اس کا دین خراب کرتی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ شراب میں عبادات کا نقصان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخمر ام الخبائث، شراب ساری گندگیوں کی ماں ہے. ماں سے جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ویسے ہی شراب سے اور بگاڑ کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. سماج میں کئی کرائم جنم لیتے ہیں شراب کی وجہ سے. غنڈہ گردی کرنے والا کیا کرے گا؟ پہلے پیے گا پھر جا کے لڑے گا. مرڈر کرنے والا، زنا کرنے والا، چوری کرنے والا کیا کرے گا؟ پہلے شراب پیے گا، اس کے بعد میں جا کے کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا احساس ڈاؤن ہو جاتا ہے. اندر میں دل میں جو اس کے احساس ہوتا ہے، جرم کا احساس آدمی کا مدھم ہو جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں گے کہ برف، آپ کو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے وہ انجیکشن دیتے ہیں، وہ حصہ کیا ہو جاتا ہے؟ احساس اس کا ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ چھری بھی لگاؤ گے تو کچھ نہیں ہوگا. جیسے برف رکھ دیں بہت دیر تک، کان میں بچوں کی سوراخ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ برف رکھ دیتے ہیں. برف رکھنے کے بعد وہ کیا ہو جاتا ہے؟ احساس ختم. اب چبوتے ہیں،
اب احساس نہیں ہوتا ہے، شراب ایسے ہی کرتی ہے۔ آدمی کا جو ایتھیکل ویلیوز اس کی ہیں، دل کے اندر اس کا جو اخلاقی پہلو ہے، شراب اس کو کیا کر دیتی ہے؟ ماند کر دیتی ہے، اس کو بے ہوش کر دیتی ہے۔ پھر آدمی جو چاہے جانوروں کی طرح کرتا پھرتا ہے، احساس نہیں رہتا اس کو۔ تو فرمایا کہ الخمر ام الخبائث، شراب ساری گندگیوں کی ماں ہے۔ فمن شربھا لم تقبل صلاته 40 یوما، جو آدمی شراب پیتا ہے اس کی نماز 40 دنوں تک قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ کا شراب پینے والا 40 دن کی نماز، یہ مطلب نہیں کہ آپ 40 دن معاف ہو گئی، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، مطلب 40 دن کی جو نماز ہے وہ نماز اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ سوچئے، ایک دن میں 5 نمازیں، 40 دن میں کتنی پڑھے گا آدمی؟ سوچئے 200 نمازیں تقریباً، یہ ساری نمازیں اس کی برباد ہو جاتی، ایک نماز بھی قبول ہو جائے۔ قیامت میں سب سے پہلے کس کی پوچھ ہونے والی ہے؟ نماز کی۔ گویا کہ قیامت کے دن بربادی کی شروعات یہیں سے شروع ہو جاتی ہے کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ فَإِن مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، جو آدمی شراب کی حالت میں مر جائے، شراب پیا ہوا اسی حال میں مر جائے تو یہ جاہلیت کی موت مرا۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، گویا کہ اسی حال میں مرا ہے۔ یعنی اتنی سخت بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ شراب اتنی بری چیز ہے، اتنی گندی چیز ہے۔ اور شراب میں جب بھی کہوں اس کا مطلب صرف شراب الکوہل نہیں ہے، شراب کا مطلب خمر، جیسے میں نے کہا کہ ہر وہ چیز جو نشالہ ہے، اس میں چرس، گانجا اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں، ڈرگ ایڈکشن، وہ سب اس کے اندر آتا ہے کہ یہ اس کے استعمال کرنے سے ایک انسان، آج کل وہ چھوٹا موٹا پاٹ واٹ کیا بہت ساری لوگ چیزیں کر رہے ہیں، سب حرام ہے، ہر نشے کی چیز حرام ہے، آدمی کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے۔ یہ نہیں کہ بعد میں جا کے حلال ہوگی، بلکہ بعض روایت میں یہ آیا ہے کہ آخری دور میں لوگ اس کا نام بدل کے اس کو حلال کر لیں گے۔ بعض لوگ بولتے ہیں بیئر سے نشہ نہیں ہوتا ہے، بیئر سے بھی نشہ ہوتا ہے، اور جو آدمی یہ پیتا ہے اس کے اندر وہ تسکین اپنی کر رہا ہے شراب پینے کی، اور یہ آدمی پیے گا، آج چھوٹی چیز پی رہا ہے، کل بڑی چیز پیے گا۔ تو آدمی کیوں اس چیز کے نزدیک جائے؟ ایک بچہ ہے مثال کے طور پر، آپ اس کو ٹیرس پہ کھیلنے نہیں دیتے، کیوں؟ اگر وہ جھانکنا شروع کرے گیلری سے، آپ اس کو روک دیتے، کیوں؟ بیلنس جائے گا، باہر گرے گا، اور کتنے لوگ گرتے ہیں لاپرواہی کرنے کی وجہ سے۔ تو آدمی ایسی چیزوں کے قریب بھی نہ جائے جن میں واقع ہونے کا ڈر اس کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو ان سے بچانا چاہیے۔ خاص طور سے نوجوانوں کا اس میں پڑنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ شراب میں عقل کا نقصان ہے، اور اس میں کوئی زیادہ گہرائی سے سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ شراب پیے ہوئے آدمی کو دیکھیے، اس کی بات دیکھیے، اس کا چلنا پھرنا دیکھیے، اس کا جسم کا بیلنس دیکھیے آپ۔ وہ آدمی ٹھیک سے چل نہیں پاتا ہے، وہ زندگی کے راستے پر کیا چلے گا؟ وہ بنائے ہوئے سڑک کے اوپر نہیں چل پاتا ہے، اپنے جسم کو نہیں سنبھال پاتا ہے، وہ اپنے ایتھیکل ویلیوز کو، اپنے اخلاق کو کیا سنبھال پائے گا؟ وہ اپنی سماج کی ذمہ داری کو کیا سنبھال پائے گا؟ اپنی خاندان کی ذمہ داریوں کو کیا سنبھال پائے گا؟ کتنے لوگ شراب کے نشے میں ایسا کچھ کر جاتے ہیں کہ ہوش بھی نہیں ہوتا ہے، ہوش بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو، شراب کے قریب، تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے تم کیا کہہ رہے ہو۔ یہ شراب حرام ہونے سے پہلے کی آیت ہے، اس کے بعد جو آیت ہے اس میں کیا کر دیا گیا؟ آپ شراب ہمیشہ کے لیے حرام۔ لیکن یہ پہلا سٹیج تھا، شراب کے کئی سٹیجز تھے۔ اسلام میں شراب جو حرام ہوئی وہ کئی سٹیجز میں ہوئی۔ پہلے سٹیج میں بتایا گیا اس میں بہت سارے فائدے ہیں، لیکن اس میں گناہ ہے، اور گناہ فائدوں سے بڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ شراب اور جوئے میں جو فائدہ ہے اس کا گناہ فائدے سے بڑا ہوا ہے۔ شراب میں فائدہ ہے، آدمی شراب بیچتا ہے، اس میں فائدہ ہوتا ہے، تجارت اس کی ہوتی ہے۔ کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو اس کا تھوڑی دیر کے لیے ٹینشن ختم، غم بھلانے کے لیے بہت سارے لوگ پیتے ہیں، بہت ٹینشن ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، گھر میں بیوی سے ہو گیا، ماں باپ سے ہو گیا، جائیداد کا جھگڑا ہے، کمپنی کے اندر پرابلمس ہو رہے ہیں، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ وقتی طور پر وہ غم ہلکا کرنے کے لیے پی لیتا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے وہ سب ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔
لیکن وہ ختم ہوتا ہے، آنکھ بند کرنے سے سیراب تو نہیں رکے گا نا۔ ایک انسان وقتی طور پر اپنے آپ کو اس چیز سے دور کر دیتا ہے، اس کی کوئی فائدے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ نے کیا بتایا، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، شراب اور جوئے کا گناہ اس کے فائدے سے بڑا ہوا ہے۔ اور یہ بہت بڑا اصول اسلام میں ہم کو دیا گیا، ایک ہوتا ہے فائدہ اور ایک ہوتا ہے گناہ۔ فائدے کو دیکھ کر بہت سارے لوگ غلط کام بھی کرتے ہیں، بھائی چوری فائدہ ہے، بھائی دن بھر اتنی محنت مزدوری کریں، ٹرین میں جاؤ، 2-4 لوگ دیکھو، اچھے بڑے لوگ ہیں، سوٹ بوٹ والے ہیں، اس کی جیب کاٹو، دن بھر کا 5 منٹ میں کام ہو گیا۔ یہ پاگل لوگ دن بھر جا کے محنت کر رہے ہیں، کمپنیوں میں پتھر پھوڑ رہے ہیں، ہم تو تھوڑی دیر میں کام کر لیتے ہیں۔ تو اب اس میں کیا ہے؟ فائدہ ہے۔ لیکن اسلام کیا بتاتا ہے؟ فائدہ نہیں دیکھنا چاہیے، فائدہ غلط کام میں بھی ہوتا ہے، لیکن گناہ دیکھنا چاہیے، وہ برا ہے۔ تو بری چیز میں اگر فائدہ بھی ہو نہیں کرنا۔ کتنا بڑا قاعدہ زندگی کے لیے دیا ہم کو کہ تم کو فائدہ نہیں دیکھنا ہے، تم کو قاعدہ دیکھنا ہے، یہ اچھا ہے یا برا، فائدہ ہے یا نقصان۔ جھوٹ بولنے میں فائدہ ہے، بھائی آدمی باس کا فون آیا، کہاں ہے؟ بھائی ابھی راستے میں ہوں، ابھی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جھوٹ بولنے میں فائدہ ہے، لیکن کیا جھوٹ بولنا اچھا ہے؟ غلط ہے۔ تو اسلام یہ بتاتا ہے کہ تم فائدہ مت دیکھو، فائدے کی بجائے تم کو دیکھنا چاہیے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اگر یہ برا ہے تو برے میں فائدہ بھی تو تم کو چھوڑنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ نے کیا کیا؟ منع کر دیا شراب سے کہ اس میں فائدہ ہے، جوئے میں فائدہ ہے، بھائی پیسہ کما رہا ہے۔ جوئے کی وجہ سے سماج کا فائنینشیل سیٹ اپ خراب ہو جاتا ہے، ایک آدمی بیٹھ کے پیسہ کمانے کا مزاج بنتا ہے، دھوکے بازی، چیٹنگ اور جو ہے لوگوں کے ساتھ اپنی مکاری کر کے پیسہ کمانا، یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں آتی ہیں۔ اس کو ختم کر دیا گیا ہے، محنت کرو کماؤ، چاہے وہ محنت دماغی ہو، زبانی ہو، یا قلم سے ہو، یا کسی بھی اعتبار سے ہو، لیکن یہ طریقہ پیسے کا نہیں۔ تو شراب اور جوا جڑے ہوئے ہیں، شراب اور زنا جڑے ہوئے ہیں، ان تینوں کا جو ہے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نماز کے قریبی مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ کیوں؟ کہا کہ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب سے انسان کی ذہنی حالت خراب ہو جاتی ہے، خود اس کو ہوش نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، خود اس کو ہوش نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ کتنے تعلقات شراب کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے آپس کے جھگڑے، دشمنیاں، ناراضگیاں ہوتی ہیں، شراب پلا دو آدمی دل کی ساری باتیں بھڑاس نکال دیتا ہے، آدمی ایسی باتیں بولتا ہے جو عام حالات میں آدمی روکے رکھتا ہے، سوچتا ہے کہ نہیں بولنا چاہیے، دل ٹوٹے گا، نہیں بتانا چاہیے، اس کو برا لگے گا، نہیں بتانا چاہیے، تعلقات خراب ہوں گے۔ شراب پیتا ہے وہ ڈھکن کھل جاتا ہے، شراب پیتا ہے ڈھکن کھل جاتا ہے، آدمی جو دل میں چھپائی ہوئی باتیں تھیں سب بول دیتا ہے، رشتہ داروں سے، بیوی سے، گھر والوں سے، سب باتیں بولتا ہے جو نہیں بولنے کی تھی، پچھلے راز اپنے بتا دیتا ہے، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ کسی کو ایسی بات بولتا ہے تو ایسا ہے، تو نے ایسا کیا میرے ساتھ، میں دیکھو کبھی معاف نہیں کروں گا، حالانکہ عام دنوں میں نہیں بول سکتا تھا، لیکن شراب پی کے بول دیا۔ کیوں؟ اس کو ہوش نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ کتنے تعلقات خراب ہوتے ہیں شراب کی وجہ سے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ کسی سے اگلوانا ہے کچھ تو کیا کرتے ہیں، چلو ذرا جا کے پارٹی کر کے آئیں گے، شراب پلا دی، کیا ہوا ہے، اس کا پوری باتیں بتاتا ہے وہ۔ تو شراب آپ کو یعنی ایک ایسی گاڑی میں بٹھا دیتی ہے جس میں کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے۔ تو کیوں آدمی ایسا کرے؟ کیوں آدمی اپنے آپ کو اتنے بڑے نقصان میں ڈالے؟ کیوں آدمی اپنے آپ کو کسی اور چیز کے حوالے کر دے، شراب کے حوالے کر دے کہ شراب جہاں اس کو لے جائے اس سے جو چاہے بلوا دے، جو چاہے کروا دے؟ کیوں انسان ایسا کرے؟ تو یہ انسان کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اسی طرح سے شراب میں اخلاقی نقصان کیا ہے؟ بہت گندی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت بات کہی، اور واقعی ایسا ہے، غلط نہیں بول رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر ام الفواحش و اکبر الکبائر، نشہ، شراب ام الفواحش ہے، گندگیوں کی ماں ہے، بے حیائی کی ماں ہے، اور بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہوں میں سے، بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ گناہوں کے بھی تو لیول ہوتے ہیں، ایک آدمی کسی کو گالی دے اور کسی کا مرڈر کرے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ شراب برے 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 گناہوں سے برا گناہ ہے، اور آپ نے فرمایا من شربہا وقع علی امہ و خالتہ و عمتہ، کہ جو آدمی شراب پی لیتا ہے، ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ ماں پر جا پڑتا ہے، خالہ پر جا پڑتا ہے، پھوپھی پر جا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں
جو شراب کے نشے میں آ کر انہوں نے ایسے لوگوں سے گندا کام کیا جو ان کے اپنے رشتے میں تھے، کبھی بیٹی، کبھی کوئی اور، کبھی بہن، کبھی خالہ۔ یہ حدیث میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ آدمی کو اتنا بھی ہوش نہیں رہتا ہے کہ یہ بیوی ہے کہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی ریپ کے کیسز ہوئے اس کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو شراب ملے گی، کہیں نہ کہیں آپ کو شراب ملے گی، میڈیا آپ کو ملے گی۔ میڈیا انٹرنیٹ پہ دیکھا، گندی چیزیں دیکھی، اس کے بعد جذبات بھڑکے، شراب پی اور جا کر کہیں بھی کسی کے ساتھ میں اس نے اس کی عزت کو خراب کیا۔ کبھی 6 سال کی بچیوں کے ساتھ انسان کرتا ہے، کیا انسان کا دل بولتا ہوگا، کیسے کرتا ہوگا یہ چیز، کہ اس میں بھی تو شہوت ہونا چاہیے اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے، اس میں بھی شہوت نہیں، 6 سال 5 سال کی بچی ہے اس کے ساتھ آدمی کرتا ہے، کیوں؟ کنٹرول نہیں ہے، کنٹرول نہیں۔ اسلام نہیں چاہتا کہ انسان ایسا بنے، اسلام بتاتا ہے کہ اپنے اوپر کنٹرول رکھنا یہ اصل بہادری ہے۔ لیکن شراب میں کیا ہوتا ہے، وہ کنٹرول آدمی کا سب ختم ہو جاتا ہے، ضرورت اس کی مالک بن جاتی ہے، ضرورت اس کی مالک بن جاتی ہے، کبھی لسٹ، کبھی اینگر، کبھی کچھ اور، انسان کا مالک وہ بن کے انسان کو اس کی لگام پکڑ کے جہاں چاہے لے جاتی ہے۔ تو یہ جو شراب کی برائی آپ نے فرمایا، من شربھا وقع علی امہ وخالتہ وعمتہ، جو آدمی شراب پی لیتا ہے کبھی ماں پر، کبھی خالہ پر، کبھی پھوپھی پر جا پڑتا ہے، جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، آدمی شادی بھی نہیں کر سکتا ہے ان سے، ان کے ساتھ آدمی ایسی گندی حرکت کرتا ہے، ان کی عزت خراب کرتا ہے، نشے کی حالت میں آدمی ایسا کرتا ہے۔ اس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اس کا سماجی نقصان کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ پچھلی آیت میں آیا تھا کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب نشے میں ہو، اس آیت میں بتا دیا کہ نہیں، رکو۔ کیا فرمایا کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تم میں آپس میں دشمنی اور کینہ کپٹ پیدا کر دے۔ شراب کے ذریعے سے کیا کر دے؟ تمہارے اندر آپس میں دشمنی پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم رکو گے؟ اللہ نے کیا کہا؟ رکو گے کہ نہیں رکو گے تم؟ اللہ نے ڈانٹا یہاں پر کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تم لڑو آپس میں۔ شراب پینے کے بعد اکثر باہر میں کیا ہوتا ہے، دیکھیے آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑے فساد ہوتے ہیں، ذرا سی کچھ بات کسی نے بول دی، مار پیٹ ہو گئی، مرڈر بھی ہو گیا، ہاتھ پاؤں توڑ دیے، ہڈیاں ٹوٹی، فریکچر ہو گیا۔ یہ ساری دشمنیاں آپس میں شیطان چاہتا ہے کہ پیدا کرے تمہارے، اور اللہ سے بھی تم کو دور کر دے، تم کو اللہ کی یاد سے اور تم کو نماز سے روک دے۔ تو کیا تم رکو گے؟ تو معلوم ہے کہ شراب کے نتیجے میں سماجی لائف، سماجی زندگی ہماری خراب ہوتی ہے۔ کتنے سارے جھگڑے ہیں جو شراب ہی کی وجہ سے آتے ہیں۔ شراب کی وجہ سے دنیا میں آدمی کیا نقصان ہوتا ہے؟ اللہ کی لعنت اس آدمی پر۔ آپ دیکھیے یہ حدیث غور کریں، کتنی بڑی بات اس میں بیان کی گئی ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شراب کو، نشے کو ہر اعتبار سے ختم کیا گیا ہے اسلام میں۔ کہا لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها۔ کہا کہ اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کی لعنت کا مطلب کیا؟ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مرضی سے وہ دور، اللہ اس پہ رحم نہ کرے، یہ بد دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کس کے لیے؟ لعن اللہ الخمر، اللہ کی لعنت ہو شراب پر، اور وشاربہا، اس کے پینے والے پر، وساقیہا، اس کے پلانے والے پر، پینے والے پر بھی لعنت اور پلانے والے پر بھی، وبائعہا ومبتاعہا، شراب بیچنے والے پر بھی لعنت، خریدنے والے پر بھی لعنت، وعاصرہا ومعتصرہا، اور اس کے بنانے والے پر بھی اور اس کی جس کے لیے بنا رہا اس کے لیے بھی، اس پر بھی لعنت ہو، وحاملہا، اور شراب کو ڈھو کے لے جانے والا، اس کو گاڑی میں رکھ کے یا پیٹھ پر لے جانے والا، والمحمولۃ الیہ، اور جس کی طرف وہ لے کر جا رہا ہے اس پر بھی لعنت، وآکل ثمنہا، اور جو اس کی کمائی کھاتا ہے شراب کی، ڈرگز کی، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ کون بچا؟ بنانے والا، پینے والا، پلانے والا، لانے والا، لے جانے والا۔
اور اس کی جو ایکسپینسز ہے وہ کھانے والا، سب پہ لعنت ہے، اور خود شراب پہ بھی لعنت ہے۔ اتنا سختی سے اس کو کیوں منع کیا گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بہت ساری برائیاں ہیں، ہر اعتبار سے اس میں برائی ہے۔ پرسنل زندگی میں نقصان ہے، فزیکل لیول پہ نقصان ہے، ایتھیکل لیول پہ نقصان ہے، مورل لیول پہ نقصان ہے، فیملی لیول پہ نقصان ہے، سوشل لیول پہ نقصان ہے، فائنینشیل لیول پہ نقصان ہے، اس میں ہر اعتبار سے اس میں نقصان ہے۔ اس پہ لعنت نہ ہو وہ تعجب ہے، اگر لعنت اس پہ نہ کی جائے تو تعجب ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے شراب کی برائی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، شراب جب لوگ پینے لگیں گے اور اس کو حلال کر لیں گے، اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی عذاب آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں عمران بن حسین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی ہذہ الامۃ خسف ومسخ وقذف، اس امت میں بھی اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ کیا؟ زمین دھسے گی، اور مسخ چہرے بگڑ جائیں گے، اور آسمان سے پتھر بھی برسیں گے، ایسا ہوگا۔ فقال رجل من المسلمین، ایک مسلمان شخص نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ ومتى ذاک، اللہ کے رسول ایسا کب ہوگا؟ اللہ کی طرف سے دنیا میں عذاب آنے لگے، یہ کب ہوگا؟ کہا، اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور، جب ناچنے گانے والیاں اور میوزک کی چیزیں عام ہو جائیں اور شرابیں پینے لگیں، لوگ شرابیں پینے لگے، ننگاپن، انڈیسنسی، ولگیرٹی، نیوڈیٹی جب عام ہو جائے، ناچنے والی جو ہیں اس طرح کی چیزیں عام ہو جائیں، اور جب شرابیں لوگ پینے لگیں، جب شرابیں پینے لگیں تو اللہ کی طرف سے عذاب بھی آنے لگے گا۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شراب کے نتیجے میں دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آتا ہے، جب شراب عام ہو جائے دنیا میں بھی عذاب آتا ہے۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آخرت میں اس کا نقصان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، ہر نشے والی چیز شراب ہے، خمر ہے، اور ہر نشے والی چیز حرام ہے، ہر نشے والی چیز حرام۔ سگریٹ وغیرہ، ٹوبیکو وغیرہ میں وہ نشہ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ سگریٹ کی وجہ سے وہ ایڈکشن انسان میں پیدا ہوتا ہے نکوٹین کی وجہ سے، اور آدمی کی صلاحیتیں ذہنی طور پر خراب ہو جاتی ہیں، اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس کا پابند انسان ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹرز یہ بھی بتاتے ہیں کہ سگریٹ پینے والے کو جتنا نقصان ہوتا ہے اتنا دوسروں کو بھی ہوتا ہے۔ بچے گھر میں ہیں، بلکہ بی بی سی کے ایک ویب سائٹ پہ ایک مرتبہ آیا تھا کہ بچے جو گھر میں کھیلتے ہیں، سگریٹ جب آدمی پیتا ہے تو اس کا جو دھواں ہوتا ہے وہ دھواں بیٹھ جاتا ہے، اور کارپیٹ پر، صوفہ پر، یہاں وہاں رگ کے اوپر وہ رہتا ہے، اور بچہ اسی پر چلتا پھرتا ہے، اور وہی منہ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ اس کے اندر بھی جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بی بی سی ہی کی رپورٹ تھی کہ ایک عورت پریگننسی میں جب سگریٹ پیتی ہے تو اس سگریٹ کی وجہ سے اس کے بچے میں جو پیٹ میں ابھی ہے اس میں ایگریشن پیدا ہوتا ہے۔ سوچیے کہاں تک اثر ہو رہا ہے۔ سگریٹ، شراب تو بہت دور کی بات ہے، یہ ساری خرابیاں ہیں۔ آدمی کو کسی بھی چیز کا ایڈکشن نہیں ہونا چاہیے، سگریٹ، تمباکو، چرس، گانجا اور شراب، وائن، جتنی بھی چیزیں ہیں، کسی کا ایڈکشن نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی سوبر رہے، ایک دم ٹھیک ٹھاک رہے، کیا مسئلہ ہے؟ پینا ہے، اچھا شربت بناؤ، لیمو کا بناؤ، آپ جوس بناؤ، آپ پیو اس کو، آپ ایک گلاس نہیں بھائی 2 پیو، آپ خود بھی پیو، دوسروں کو بھی پلاؤ، بیوی کو پلاؤ، بچوں کو پلاؤ، اپنے ہاتھ سے پلاؤ، کیوں نہیں؟ لیکن یہ کیا ہے؟ اچھا آپ شراب پینے والے کو آپ دیکھو، وہ پیتے، ہم تو دیکھے نہیں سامنے بیٹھ کے، لیکن فلموں میں بچپن میں دیکھا ہے ہم لوگوں نے، شراب پینے والا آدمی، اس کو پیتے وقت اس کا منہ دیکھو کتنا خوش دکھتا ہے، وہ منہ ٹیڑھا کر کے پیے گا، کیوں بھائی؟ کیا تکلیف ہے؟ اس کے ساتھ کچھ کھائے گا بھی، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے منہ خراب ہوتا ہے، وہ منہ کا ٹیسٹ صحیح کرنے کے لیے کھاتا ہے ساتھ میں۔ کون بولا آپ کو یہ کرنے کے لیے؟ اپنے آپ کو کیوں تکلیف دے رہے آپ؟ اس کے بعد کا تو اور بڑا معاملہ ہے، اس کے بعد کی مصیبت اور زیادہ۔ آدمی قے کرتا ہے، ہاں الٹیاں کرتا ہے، پڑا رہتا ہے، منہ سے پھیس نکل رہا ہے، راستے پہ کہیں گاڑی رکایا ادھر الٹا پڑا ہوا ہے، کپڑے اس کی کیچڑ میں، گٹر میں، کیا ہی ہے؟ عزت دار انسان ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ کیا فائدہ ہے اس کے اندر ہے؟ پھر بیماریاں جب شروع ہوتی ہیں، کتنے لوگوں کے گردے وغیرہ سب خراب ہو جاتے ہیں اندر۔ اچھا ایک وقت کے بعد میں اس کا علاج بھی نہیں ہو سکتا ہے، ڈاکٹرز بولتے ہیں اینٹی بایوٹکس کام ہی نہیں کر رہے اس کے اوپر، کیا کریں گے بتائیے؟
یعنی آدمی اپنے جسم کو کیوں سڑائے؟ اسلام میں ہم کو کیا بتایا گیا؟ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فیصلہ کیا میں رات بھر نماز پڑھوں گا اور ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ گھر پہ گئے ان کے، کہا میں سنا ہوں کہ تم رات بھر جو ہے تہجد پڑھنے والے اور دن میں روزہ رکھنے کا تم نے ارادہ کیا ہے، کیا صحیح ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہے ہیں روزے کا۔ آپ نے کیا کہا؟ ان لجسدک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزورک علیک حقا۔ کتنی بڑی بات آپ نے کہی۔ آپ نے کہا تیرے بدن کا تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، اور تیرے مہمان کا تیرے اوپر حق ہے۔ یعنی ہمارے بدن کا بھی ہم پر حق ہے، ہم اپنے بدن کو غلط استعمال بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ تو کیا اس کا مالک ہے؟ ہاں، تو اب اس پہ دھیان دینا پڑے گا تجھ کو۔ تو اگر اپنے بدن کو نقصان پہنچاتا ہے غلط کاموں کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی تجھ کو سزا دے سکتا ہے، کیونکہ یہ دیا ہوا تیرا نہیں ہے۔ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس کو سنبھالنا ضروری ہے، تو اس کا غلط استعمال نہیں کر سکتا ہے، نہ آنکھ کا، نہ زبان کا، نہ کان کا، نہ دل کا، نہ ہاتھ پاؤں کا۔ اس بدن کو سنبھالنا ضروری ہے، اس کو نقصان سے بچانا بھی ضروری ہے، اور اس کو گناہ سے بچانا، برائی سے بچانا بھی ضروری ہے۔ یہ اسلام ہم کو سکھا رہا ہے۔ تو کہا کہ کل مسکر خمر وکل مسکر حرام ومن شرب الخمر فی الدنیا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها فی الاخرہ۔ جو آدمی دنیا میں شراب پیتا تھا اور اسی پر مر گیا، اسی حال میں مر گیا کہ وہ شراب کا عادی تھا، ایڈکشن اس کو تھی، اور توبہ اس نے نہیں کی، چھوڑا نہیں، اس کو معافی نہیں مانگی اللہ سے، تو آخرت میں جنت کی شراب اس کو نہیں ملے گی۔ ہاں، آپ یہ نہ سوچیں کہ جنت میں ویسی شراب ہے کہ پی کے کہیں بھی پڑیں گے۔ ڈرنک، وہاں پہ پینے کی ایک چیز ہوگی جو ایسی نہیں ہوگی کہ جس میں آدمی کو چکر آئے، جس میں آدمی بڑبڑانے لگے، جس میں آدمی غلط کام کرے۔ وہ پینے کا، جنت کا پینے کی شراب ہوگی۔ شراب کے معنی ڈرنک کے ہوتے ہیں، لیکن ڈرنک یہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا بھی ہو سکتا ہے، شربت بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہاں کی شراب ایسی نہیں ہوگی، وہاں لذت ہوگی شراب میں لیکن نشہ نہیں ہوگا۔ تو جو آدمی دنیا میں شراب پیتا ہے اس کو جنت کی شراب نصیب نہیں ہوگی اگر اسی حال میں مر جائے تو۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے یہ شراب تو نہیں ملے گی، اس کو کیا، یعنی کتنی بری سزا اس کے لیے آپ دیکھیے۔ کہا کہ کل مسکر حرام، ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ ان علی اللہ عز وجل عہدا، اللہ نے اپنے اوپر اس بات کو لازم کر لیا ہے، لمن یشرب المسکر ان یسقیہ من طینۃ الخبال، کہ جو آدمی دنیا میں شراب پیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں جہنم میں طینۃ الخبال پلائے گا۔ کیا ہے وہ؟ قالوا یا رسول اللہ وما طینۃ الخبال، پوچھا کہ اللہ کے رسول طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عرق اہل النار او عصارۃ اہل النار، جہنمیوں کا پیپ اور ان کے زخموں کا دھون، یہ اس کو پینے کے لیے دیا ہے۔ کتنی گندی چیز ہے۔ ظاہر بات ہے دنیا میں گندگی کا عادی تھا، وہاں بھی گندگی ہی ملے گی اس کو، وہاں بھی اس کو سڑی ہوئی چیز ہی ملے گی۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ شراب کیسے بناتے ہیں دیکھا ہے کبھی؟ پوچھا ہے معلوم کیا ہے؟ دیکھیے سڑایا جاتا ہے اناج کو، اس کو کھجوروں کو، وہ جب سڑ جاتا ہے تو اس کو بنایا۔ کتنے لوگ تو سڑنا جو ہے اتنا زیادہ سڑ جاتا ہے کہ مر جاتے کچھ لوگ۔ کتنے لوگ مرے ہیں ایسے جو ایسی بناتے ہیں یہاں وہاں سے، جس کو ہاتھ بھٹی وغیرہ کہتے ہیں، تو وہ شراب بنا لیتے ہیں، وہ شراب صحیح ڈھنگ سے بھی نہیں بنتی ہے، مطلب غلط طریقے سے۔ اب اس کو پینے والے بعض اوقات 50-100 جتنے بھی لوگ اس دن وہاں پہ جا کے پیے کھانے میں، وہ مر بھی جاتے ہیں، ان کو بڑی بڑی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں، جسم کے آرگنز فیل ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں کرے آدمی یہ؟ دنیا میں جب گندگی کا عادی ہوگا آخرت میں بھی اس کو کیا ملے گی؟ گندگی ملے گی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ان میں سے ایک کہا کہ مدمن الخمر، وہ آدمی جو شراب کا عادی ہو۔ مدمن یعنی وہ جو شراب ہی میں پڑا رہتا ہو، اس کا ایڈکشن اس کو، شراب، ڈرگ وغیرہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، نشے والی جتنی چیزیں ہیں، نشے کا عادی آدمی اس کو جنت میں نہیں ڈالا جائے گا، اس کو سزا جہنم میں ملے گی۔ اس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ یہ ساری برائیاں شراب میں ہیں، لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے سماج کو اس سے بچائیں، نوجوانوں کو خاص طور سے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ابھی مارچ 2018 کی رپورٹ ہے، آپ لوگوں کو یاد آئے گا پھر سے، کہ ہماری دلی میں خود دلی میں جتنے بچے
راستوں پر رہتے ہیں اس میں سے آپ سوچیے ہماری نسل کہاں جا رہی ہے. 90% بچے جتنے راستوں پر سڑکوں پر رہتے ہیں یہ سب کے سب بچے ڈرگ ایڈکٹ ہیں. 90%. یعنی 1000 بچے اگر ہیں تو 1000 میں سے کتنے ہوں گے وہ یہ سب ڈرگ ایڈکٹ ہیں. نوجوانوں کا طبقہ آپ دیکھیے دھیرے دھیرے ابھی تھوڑے دنوں پہلے کچھ 2-4 سال پہلے بمبئی کے اندر ایک ڈرگ استعمال ہو رہی تھی. نوجوان لوگ اس کو استعمال کر رہے تھے. اس سے کیا ہو رہا تھا 3-4 مہینے کے اندر ان کی ہڈیاں گل جاتی تھی پوری اور کتنے 2000 کے قریب نوجوان مر گئے اس میں. آج نوجوانوں کو بچانے کی ضرورت ہے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیوں ڈرگ ایڈکشن ہوتا ہے؟ کبھی ہوتا ہے اس وجہ سے کہ فیملی ٹینشنز ہوتے ہیں, شادی ٹھیک سے نہیں ہوئی, جہاں دل تھا وہاں نہیں ہوا یا نہیں ہوئی, یا کالج میں لڑکیوں سے جو ہے پیار محبت کے معاملات خراب ہو گئے, یا فیملی کے اندر ماں باپ سے کے جھگڑے اور جاب لیسنس, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. کوئی حادثہ زندگی میں ہوتا ہے, کوئی بہت باپ ماں یا کوئی گھر کا آدمی ہے وہ مر جاتا ہے جس سے اس کو بہت محبت تھی. اس کے بعد آدمی اس غم کو بھلانے کے لیے اپنے آپ کو کسی ایسے سمندر میں ڈبو دیتا ہے ڈرگ ایڈکشن کے اندر, کبھی شراب میں کبھی ڈرگس میں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس میں ڈوب کے اپنے غم کو بھلا سکتا. نہیں, جب آپ جاگو گے پھر غم باقی ہے, جب آپ ہوش میں آؤ گے پھر وہ چیز باقی ہے. تو پھر ہر مرتبہ اس کو ریپیٹ کرنے لگتا ہے اور آدمی پھر مسلسل اس کا عادی ہوتا ہے. تکلیف ختم نہیں ہوتی ہے, دکھ ختم نہیں ہوتا ہے اور دکھ بڑھ جاتے ہیں, پرابلمس اور بڑھ جاتے ہیں. تو یہ اس کو اسکیپ روٹ سمجھتا ہے کہ اس سے فرار کا راستہ ہے. اس وقت میں اس کو کیا چاہیے؟ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے, ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے. سماج میں ہم دیکھیں کسی کو کہ تھوڑا پریشان حال ہے, آج ہم لوگ اپنے واٹس ایپ میں اور اپنی زندگی میں اتنے بزی ہیں کہ آمنے سامنے ماں باپ بھائی بہن دوست احباب بیٹھے ہیں لیکن ہم کو ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کا ٹائم نہیں. ہم ملیں جلیں لوگوں سے. آپ دیکھیے 4 آدمی اگر ایک روم میں بیٹھے ہوئے فیملی کے لوگ ہیں بھائی, اور کھانے کے ٹیبل پر ہے, دسترخوان پر ہیں, ہر آدمی اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے. ہیلو ہاؤ ڈو یو ڈو, ہاں کیسے ہیں, کیا کر رہے تم. ارے تیرا گھر والے لوگ دیکھ, یہ لوگ ان کا کیا ہے. تو دور والوں سے کنیکٹڈ ہے اور نزدیک والوں سے ڈسکنیکٹڈ ہے. آج یہی حال ہمارا ہے نا. اس لیے زندگیاں کیا ہو رہی ہیں؟ خراب ہو رہی ہیں. لوگ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں, دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے کوئی کام نہیں آ رہا ہے. آج ضرورت اس چیز کی ہے ہم آس پاس میں اپنے دیکھیں کہ ایک نوجوان ہے, ایک کوئی فلاں شخص ہے, پریشان حال ہے, ہاتھ پکڑ کے بٹھاؤ اس کو ساتھ میں. کیا بات ہے بھائی, بہت دن سے دکھ رہے نہیں, ٹینشن لگ رہا ہے چہرے پر, کیا بہت پریشان. محبت سے نرمی سے اس کو امید دلایا, اس کو ہوپ دلایا. ہوپ بہت بڑی چیز ہے. امید ہے جس کی وجہ سے انسان سانس لیتا رہتا ہے. آدمی کو امید جب ختم ہو جاتی ہے, مایوس جب ہو جاتا ہے تو آدمی ڈبکی لگاتا ہے. پھر اس کو مایوس نہیں ہونے دینا چاہیے, اس کو ہوپ دلانا چاہیے, اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اس کو حوصلہ دلانا چاہیے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان بری سنگت اس کو ملتی ہے. ذرا دیکھ, ٹیسٹ کر, بہت زبردست چیز ہے, نئی چیز لایا ہوں. نہیں نہیں نہیں, ارے ایک بار تو دیکھ, کیا ایک بار میں کیا ہونے والا ہے. ایک بار وہ خطرہ ہوتا ہے, ایک بار وہ انجیکشن لگا لیا, ایک بار وہ چیز کھا لیا, ایک بار وہ دعا لے لیا, ہاں ایک بار شراب پی لیا, میرا برتھ ڈے ہے, ہیپی نیو ایئر ہے, فلاں چیز ہے, ایک بار پی لے بس. اب ایک بار جب پی لیتا ہے تو وہ چیز اس کا باندھ ٹوٹ جاتا ہے. اب اس کے بعد ایک بار کیا تو 2 بار کرنے میں کیا پرابلم ہے. پھر آدمی کو دوسری مرتبہ آسان ہو جاتا ہے, چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. بعض اوقات پریشر بھی ہوتا ہے, شراب نہیں پیتا تو کیا آدمی ہے, شراب نہیں پیتا, تو ایسا بھی لوگ کرتے ہیں. تو یہ ایسا لگتا ہے جیسے میں کپڑے والا نہیں ہوں, سب کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو اس طرح کے ماحول میں آپ دیکھیے کالجز ہیں یا اسی طرح سے کال سینٹرز ہیں یا اس طرح کے معاملے, بستیاں ہیں, دوست احباب ہیں. تو اس میں آدمی کیا کرتا ہے, میں بھی تمہاری طرح ہوں بتانے کے لیے وہ کرتا ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں. ارے ڈرتا ہے تو ماں کا بیٹا ہے, ہاں باپ کا بیٹا ہے, تو گڈو ہے. تو اس طرح سے اس کو بول کے کیا کرتے ہیں, تو نہیں کر سکتا, تیرے اندر بہادری نہیں ہے. تو نہیں ہے, میں بھی لا ادھر, تو ایک پیتا میں 2 پیتا ہوں. ایسے نوجوان بعض اوقات اپنے آپ کو گروپ میں مینٹین کرنے کے لیے اور اپنے مردانگی کا ثبوت دینے کے لیے ایسی چیزیں کر لیتے ہیں, اور پھر بعض اوقات اس میں اتنے زیادہ آگے نکل جاتے ہیں کہ ساتھ والے بھی نہیں آتے ہیں. تو یہ بھی ایک برائی ہے, بری سنگت. ماں باپ کو خاص طور سے چاہیے کہ اپنے بچوں کو کیا کریں, دھیان دیں, ان کے اوپر بچوں پہ دھیان دیں.
بچہ دیر سے آ رہا، چپ چاپ سو جا رہا، بہت کھانس رہا ہے، کیوں؟ ہاں، کھانستا ہے رات میں، سوتا ہے تو، اور سوتا ہے تو بہت دیر سے اٹھتا ہے، سر بھاری رہتا ہے، بیٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد بہت دیر تک بیٹھا رہتا ہے، کیوں کرتا ہے ایسا؟ باتیں کر رہا ہے تو زبان بھی ٹھیک ٹھیک نہیں چلتی ہے اس کی، کیوں ہے؟ اس کو عادت ہو گئی، آنکھیں بالکل پتھر کی طرح رہتی ہیں، کیوں؟ دھیان دیں، ماں باپ کھانا پینا کپڑے یہ فیس کالج کی اسی میں پڑے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہی ہم لوگ کریں گے تو ہم لوگ جیت گئے، اور بچوں پہ احسان جتاتے ہیں، نہیں، بچے کو سنبھالو، بچے پہ دھیان دو، تھوڑا وقت اس کے لیے بھی نکالو کہ فیملی کے لوگ بیٹھیں، بات چیت آپس میں کریں، کیا چل رہا بیٹا تیرا، کیا کر رہا ہے آج کل تو، باہر سے بھی تھوڑا بہت معلوم کرو، ایک دم جاسوسی مت کرو، لیکن باہر سے بھی معلوم کرو۔ ہاں، بعضوں کا جاسوسی بھی بگاڑ دیتی ہے کہ پھر وہ تو اچھا ٹھیک ہے میری جاسوسی کرتے، اب کر کے بتاؤ، اب ایسے طریقے سے غلط کام کرتا ہے کہ ماں باپ پکڑ نہیں پاتے ہیں، ویسا بھی مت کرو، لیکن کنسرن ہونا چاہیے ماں باپ کو۔ بے فائدہ بھروسہ، نہیں ہم کو بہت بھروسہ ہے ہمارے بچے کے اوپر، ارے نہیں، جھوٹا بھروسہ، اندھا بھروسہ کچھ کام کا نہیں ہوتا ہے۔ ماں باپ بعض اوقات کیسے کہ نہیں ہمارا بچہ بہت اچھا ہے، وہ آپ کے سامنے بہت اچھا ہے، لیکن بعد میں جا کے کیا کر رہا ہے آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ کو دھیان دینا چاہیے۔ ماں باپ کو گھر میں، ماں باپ کے جھگڑے، آپ جھگڑے کرو، بیوی شوہر ہے، جھگڑا کرنا ہے نا، کرو، روم میں جا کے کرو، بچوں کے سامنے بار بار کٹ کٹ مت کرو، ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کیا ہے، تو ٹینشن اتنا ہو جاتا ہے۔ اب بعض اوقات بچے جو ہوتے ہیں بہت ان کو نہیں چلتا ہی ہے، کچھ بچے بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، ان کو دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ آپس میں کبھی پیار سے بات نہیں کرتے ہیں، آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، باپ بولتا ہے کہ تیرے سے شادی کر کے میں غلطی کیا، بیوی بولتی تمہارا منہ نہیں دیکھی ہوتی تو میں شادی نہیں کرتی، خالی خوبصورتی پہ گئی تمہاری، اخلاق تمہاری کچھ بھی نہیں۔ بعض اوقات ماں باپ کے جو جھگڑے ہیں، یہ باتیں بچے سنتے ہیں، ان کے دل پر بہت برا اثر پڑتا ہے، ان کے اندر ایک دکھ پیدا ہوتا ہے، وہ گھر سے سکھی نہیں رہتے، تو باہر دوستوں کے ساتھ باہر یہاں وہاں گھومتے ہیں، اپنے آپ کو گھر میں نہیں جانا، مجھ کو جہنم میں نہیں جانا ہے، مجھ کو ہیل میں نہیں جانا ہے، وہاں جا کے کیا کروں؟ رات دیر دیر تک باہر رہتے ہیں، ظاہر بات ہے رات کو دیر دیر تک باہر رہنے والے لوگ اچھے نہیں ہوں گے، پھر ایسا کوئی نہ کوئی دوست مل جاتا ہے ادھر اور کچھ نہ کچھ اس کو سکھا دیتا ہے، اس کی زندگی خراب کر دیتا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے لڑنا ہی ہے آپس میں بیٹھ کے اکیلے میں اپنے معاملات کو حل کرے، بچوں کے سامنے نہیں، بچوں کو پیار دیں، محبت دیں، ان کے سامنے کم سے کم دکھاوے کے لیے تو محبت کی زندگی جئیں، یہ بہت چیزیں ضروری، جن لوگوں کی زندگی میں ہوا ہے ان کی باتیں یہ ہیں، یا ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ، کبھی کسی کا انتقال ہوتا ہے، کوئی بہت ہی قریبی اولاد، کبھی اولاد ہوتی ہے، کبھی بیوی ہوتی ہے، کبھی دوست ہوتا ہے، کبھی ماں باپ میں سے کوئی ہوتا ہے، زندگی سے اچانک چلے جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ میں، ہارٹ اٹیک میں، کسی اور وجہ سے، اور اس کی وجہ سے وہ دکھ اس کے اندر ہوتا ہے، اس وقت میں کوئی اس پہ دھیان نہیں دیتا ہے، دفن کرنے تک سب ساتھ میں رہتے ہیں، اس کے بعد سب اپنی اپنی زندگی میں کھو جاتے ہیں، یا اکیلا رہ جاتا ہے، اس وقت اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو دھاڑس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو کہیں نہ کہیں بزی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایسا ہمارا سماج کا سٹرکچر ہونا چاہیے۔ ہم آج اتنے زیادہ سیلفش ہو گئے ہیں، اتنے زیادہ اپنی زندگی میں ہم لوگ کھو گئے ہیں کہ ہم اپنے باہر جھانکنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں، اور یہ جو ٹیکنالوجی نے ہم کو بالکل بیکار بنا دیا ہے، ٹیکنالوجی نے ہم کو نکما کر دیا ہے، کہ ہم واقعی جو ہمارا سوشل میڈیا اس کو ہم بول رہے ہیں، لیکن ہماری سوشل لائف وہ خراب کر رہا ہے۔ امریکہ میں کوئی ہے اس سے آپ جڑے ہیں، افریقہ میں کوئی ہے پہچان نہیں اس کے ساتھ میں، خالی اس کے ساتھ آپ جڑے ہیں، آپ اس کے ساتھ میں چیٹ کر رہے روزانہ، آپ اس کو اپنے فوٹو بھیج رہے، اس کی باتیں آپ سن رہے، اس سے بات کر رہے، میسیجز بھیج رہے، واو لائک کر رہے ہیں آپ، لیکن آپ اپنی زندگی میں جو قریب آپ کے ان سے آپ کیا تعلقات آپ کے بتائیے؟ آپ کتنے دن ہوئے آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ بات کی ہو؟ کتنے دن ہوئے بیوی کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے موبائل ساتھ بازو میں بند کر کے رکھا اور اس سے تھوڑی دیر بات کی ہو بچوں کے بارے میں، اس کے بارے میں؟ کب ہوا جب آپ بالکل آپ کی فیملی میں کوئی موبائل استعمال نہیں کر رہا تھا اور آپ آپس میں بیٹھ کے ہنس رہے کھیل رہے تھے؟ کب ہوا ایسا؟ حتیٰ کہ مسجدوں میں آج حال یہ ہے، آدمی بیٹھا ہے لگا ہے، دواخانے میں حال یہ ہے، ڈاکٹر کو بھی آ رہا ہے، آپریشن کے بیچ میں آ رہا ہے، ہاں وہ لائک کر کے بھیج رہا ہے اس کو، پیشنٹ بول رہا جلدی۔ حالات یہ ہے، آج ہم لوگ غلام ہو گئے ہیں اس چیز کے، اس سے جاگنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اطراف دیکھیں، ہمدردی، محبت، پھر میڈیکل کیئر کی بھی بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایڈکشن اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ صرف ہمدردی سے کام ہونے والا نہیں ہے، اس کو دواؤں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کو میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات لوگ وہ
निकोटीन पैच वगैरह इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी वो उल्टा भी हो जाता है। अभी कल ही मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, उसने बताया कि कुछ टैबलेट्स आ गई हैं जो टबैको और सिगरेट वगैरह के बदले में वो इस्तेमाल करते हैं। अब ये हुआ कि उसको उसकी भी ज़रूरत है और सिगरेट भी चाहिए, दो चीज़ें चाहिए उसको, और उससे उसके अंदर एग्रेशन पैदा हो गया है। तो ये भी देखें कि आप मेडिकल हेल्प लेते हैं तो चालू दवाएं नहीं, बल्कि वाकई किसी एक्सपर्ट से आपको मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अपने समाज को बचाने के लिए ज़रूरी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोगों को यानी अच्छा इंसान बनाने के लिए अल्लाह से जोड़ें। देखिए, कोई इंसान अगर उसको अपने से ऊपर किसी का डर ना हो तो आदमी बुराई से नहीं रुकता है, और उसको दुनिया के पार कुछ मिलने की उम्मीद अगर ना हो तो आदमी दुनिया में मायूस हो जाता है। कितने लोग दुनिया में फेल हो जाते हैं, अपाहिज आदमी क्या करेगा वो। लेकिन उसको अगर उम्मीद है मरने के बाद एक ज़िंदगी है, वहाँ मैं अपाहिज नहीं रहूँगा अगर मैंने अच्छी ज़िंदगी दुनिया में गुजारा, इसके पार एक ज़िंदगी है जिसमें मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, इससे बड़ी ज़िंदगी वो है। अगर उसको उम्मीद है तो ऐसा आदमी जी सकता है। इंसान से अगर उम्मीद और डर छीन लिया जाए वह आदमी बर्बाद हो जाता है। उसके पास उम्मीद होना चाहिए, उसके पास डर होना चाहिए। ये दो चीज़ें इंसान के पास होनी चाहिए। अगर आप पुलिस का डर निकाल दो, आप देखिए गाड़ी लोग चलाते हैं, सिग्नल तोड़ने के लिए जा रहा था, देखा पुलिस पीछे वापस गाड़ी लेता है, डर उसको है, डर उसको होता है ना। अगर ये डर आप निकाल दो समाज से, हर आदमी जानवर बन जाएगा, क्योंकि हर आदमी के अंदर गलत काम करने की ताकत होती है, लेकिन वो कभी अखलाक की वजह से रुकता है और कभी कानून की वजह से। कानून भी ताकतवर होना चाहिए, ये डर होना चाहिए इंसान को। इसीलिए कानूनी एतबार से भी जितने इस तरह से यानी गुनाह हैं, ड्रग एडिक्शन, शराब और ये, बल्कि हुकूमतें इसको बंद करना चाहिए। हुकूमतें इन चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। शराब भी बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद, नशा वगैरह, ड्रग्स वगैरह बंद, और ऐसी सख्त सज़ाएं होनी चाहिए कि आदमी उसको छूने को भी डरे, आदमी उसको देखने को भी डरे। जब सज़ा सख्त होती है तो गुनाह कम होता है, जब सज़ा ढीली होती है तो गुनाह ताकत वाला हो जाता है। एक आदमी को मालूम है जाके आ सकते बाहर और आके बड़ा भाई बन सकते हैं, तो आदमी क्राइम करने में डरता नहीं है। जुडिशियल सिस्टम हमारा जो है इतना पावरफुल हो कि वाकई एक आदमी क्रिमिनल है, उसको ऐसी सख्त सज़ा हो कि बाकी लोगों काम करने से भी डरें। तो ये भी एक ज़रूरत इस चीज़ की है कि ये हुकूमती सतह पर, ये हमारे हाथ में तो है नहीं, ये गवर्नमेंट कर सकती है। तो इस पर इतनी बड़ी सज़ाएँ होनी चाहिए कि लोग इससे बचें। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, हुक्का भी नहीं, बुक्का भी नहीं, सब चीज़ों से बचो। आप अपने आप को किसी चीज़ का आदी क्यों बनाएंगे? आज आप हुक्का पी रहे हैं, कल दूसरा कुछ पिएंगे, तो ये चीज़ें पॉट बोलते हैं जैसा उसको, तो ये सब चीज़ें इससे बचना चाहिए। कुछ नहीं, आपको पीना है, आप चाय पीजिए, शरबत पीजिए, पानी पीजिए, आप अच्छी अच्छी चीज़ें पीजिए, जूस बना के पीजिए, गाजर का जूस पीजिए, आप संतरे और लेमन जूस पीजिए, आप ये चीज़ें पीजिए। किसी ऐसी चीज़ का आदी अपने आप को मत बनाएं जो आपके लिए अगली बुराई के लिए सीढ़ी बने, ऐसी चीज़ से दूर रहिए आप। अल्लाह ताला हम सबको इस तरह की सारी बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाएं, और दूसरे लोगों को भी इस बुराई से, चाहे वो मुसलमान हो गए, हमारे पड़ोस में बाज़ औक़ात लोग रहते हैं, तो कभी मुस्लिम होता है, कभी गैर मुस्लिम होता है, उन पर ध्यान देना चाहिए, उनको इस चीज़ से बचाना चाहिए। ख़ास करके हमारा जो यूथ है, ये नई नस्ल जो है बहुत ख़तरे में है, बहुत ज़्यादा ख़तरे में, इनको बचाने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको समझता फरमाए। अक़ूलु हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।